صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ اگر ایک قصبے میں 200 گھر ہوں، 199 گھر ہندو مذہب کے ہوں اور ایک گھر مسلمان کا ہو، اس گھر میں حضور کے آنے کی اگر خوشی منائی گئی درود پڑھ کر کے، نعت پڑھ کر، قرآن پڑھ کر کے، تو 199 گھروں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اسے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ بے شک یہ حضور کے آنے کی برکت ہے۔ دیکھیے گا آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ کیسا اضافہ ہوگا۔ جن جن لوگوں نے حضور کے آنے سے خوشیاں منائی ہیں انشاءاللہ برکت ہی برکت دیکھیں گے۔ زندہ باد۔ یہ قنات، یہ جو شامیانے ہیں، یہ قمقمے ہیں، یہ ماں بہنوں کا گرمی کے موسم میں بھی مؤدب طریقے سے بیٹھنا، علماء کرام کا صدر سیکریٹری کے تمام تر پریشر والے آئین کا احترام کرنا، پھر بھی حضور کی مجلس کی زینت بننا انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گا۔ آپ کے پاس پیسے تھے تو آپ کسی اور کام میں خرچ کرتے، دولت تھی تو اپنے بچوں کے اسکول کے بستے کو برانڈڈ بستوں میں تبدیل کر دیتے، ان کے شوز، ان کے موزے وغیرہ کا اچھا انتظام کر لیتے۔ میرا سوال آپ سے بھی ہے، اپنے دوستوں سے بھی ہے اور اس قصبے کے بزرگوں سے بھی ہے، یہ سب کیوں کیا آپ نے بھائی؟ مجھے بھی زحمت دی، میں گجرات میں تھا، کل ہی میں بائی ایئر فلائٹ سے احمد آباد اترا، شام تک پہنچا، وہاں جلسے میں مائک میں نے چھوڑا تو میں سیدھے کمرے میں آیا، عشاء کی نماز پڑھی، کھانا کھایا اور سیر میں ایئرپورٹ آ گیا لکھنؤ، اور وہاں سے میں 400 کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آیا اپنے بھائیوں کے قدموں کو چومنے کے لیے، اور مجھے واللہ العظیم آپ سے ملنے کی خواہش تھی، ورنہ مجھے کل یہیں سے سیدھے واپس جانا ہے 400 کلومیٹر، اور میری شام کی فلائٹ ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ بس دعا کریں کہ ایک دن ہم اور زندہ رہے بس انشاءاللہ، اللہ اس کے بعد اپنے شیخ کی بارگاہ چلے جائیں۔ کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے آتے جاتے، زندہ باد زندہ باد۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک شعر پڑھتا ہوں، کبھی کبھی جمعہ کے دن نماز کے بعد حضور سیدنا شیخ کے قدم شریف کے قریب بیٹھتا ہوں، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں، اللہ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا چلا جاؤں گا۔ اللہ 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 اپنی اکبر دہلیز پہ۔ اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، حضور کا ذکر یہ مفلسی کو ختم کرتا ہے، حضور کا ذکر بیماریاں دور کرتا ہے، حضور کا ذکر پتھر دل کو موم بناتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی بہن بہت سخت مزاج کی ہو، بھائی کوئی سخت لہجے کا ہو، آپ کے ابو کی لہجے کی سختی آپ کی امی کو گرا گزرتی ہو، تو آپ اپنے گھر میں کہیں کہ حضور کی باتیں کیا کریں، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایک بات اسے لکھ لے، اور جو ماں بہنیں بچوں کو لے کے گود میں آتی ہیں، کیوں معلوم ہے اس گرمی کے امس میں، ٹمپریچر میں، یہ محبوس قسم کی فضا ہے، محبت لیکن غالب ہے، روحانیت ہے اس میں، کیوں آتی ہیں؟ ان کے بچے جب بیمار ہوتے ہیں نا تو یہ اپنے بچوں کو گود میں لے کے وہ کھلاتی رہتی ہیں، تو ان کی سہیلیاں کہتی ہیں کسی حکیم کو دکھا دے، کسی ڈاکٹر کو دکھا، تیرا بچہ روتا بہت ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بہنیں کہتی ہیں چل چل چل، مجھے مشورے مت دے۔ بولے پھر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ بولے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بولے ٹھیک کیسے ہوگا؟ 2 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد ہونے والے، میں اپنے بیمار بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گا، میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا۔ یہ جذبہ تھا اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین موجود ہے۔ اتنی مبارک زیبائش اور آرائش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو میرا سوال ہے، ایک بات سنیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ بیٹھے ہیں، پھر مقصد پر غور کریں گے، حضور کے آنے کا بیس کیا تھا، ریجن کیا تھا، سبب کیا تھا۔ ابھی بیٹھے رہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی نعرہ، اور نہ ہی کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہنگامہ خیزی، بس آپ سکون سے بیٹھے ہیں۔ مائک کی جو آواز باہر جا رہی ہے اسے بند کر دیں، شاید کوئی بچہ بیمار ہو، کسی گھر میں سونا چاہتا ہو، کسی بوڑھے بزرگ کو تکلیف ہو، انہیں بھی آرام کے خلل میں ان کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ یہ سسٹم جو اسلام کا ہے یہ اس کے اصول کے خلاف ہے، جو ہم چیخ چیخ کر کے رات بھر 2-3 بجے تک ان کو بیدار کیے رہتے ہیں۔
سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر مدینہ شریف میں راتوں کو نکلتے تو ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا آپ راتوں کو ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ چپل جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو. اللہ اللہ. اور ہمارے بچے مسلمانوں کے بچے ہیں وہ بائک سے سلنسر نکال کر کے پٹ پٹ بڑی بڑی آواز سے گلی کوچوں میں گزرتے ہیں. وہ لڑکیاں جن کی گود کے بچے روتے رہتے ہیں وہ زمین پر گر جاتے ہیں. وہ مائیں جن کو علم ہے کہ میرے میکے میں میرے ابو کی طبیعت علیل ہے وہ آنسو بہاتی رہتی ہیں اور وہ پریشان ہو جاتی ہیں ہماری اس قسم کی آواز. اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ حساسیت پیدا کریں گے, بے ضمیر نہیں بنیں گے انشاءاللہ, دلوں میں نرمی پیدا کریں. دیکھیں یہ جو پیسے خرچ کیا آپ نے, اتنا مبارک ڈیکوریشن کیا, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. میں نے نام لیا, آپ نے ان کا نام سن کے سبحان اللہ نہیں کہا. وجہ کہ ہم سمجھ رہے ہیں کوئی تاریخ نہ, کوئی تاریخ نویس, کوئی مؤلف, کوئی مورخ, کوئی رائٹر ہوگا, لیکن اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے 64 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پورا شہر نہیں, پورا اسٹیٹ مل کر کے حضور کو نہ دیکھ پائے. 64 مرتبہ انہوں نے اکیلے حضور کو دیکھا ہے. کشف قبور کے مالک تھے, قبر کے مردوں سے باتیں کرتے تھے. اللہ اللہ. ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو امام فرماتے ہیں سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کے ہر قبر میں مجھے روشنی نظر آ رہی. واہ. کیا نظر آ رہی تھی؟ روشنی. اونچی بولیں. روشنی نظر آ رہی تھی. تو میں نے بہت غور سے دیکھا تو مجھے اچھا تو لگا, لیکن ایک قبر میں مجھے زیادہ روشنی نظر آئی. دیکھیں جی, ایک قبر میں مجھے زیادہ روشنی نظر آئی تو میں وہیں پر چلا گیا. اس صاحب قبر سے میں نے کہا السلام علیکم, تو اس نے اندر سے جواب دے دیا, میں نے سن بھی لیا. بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ بولے آپ نے مجھ سے سلام کیا, آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میرا نام امام جلال الدین سیوطی ہے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایک سوال ہے. بولے کیا؟ بولے اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. اس قبرستان کی ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تو اندر سے آواز آئی, بات یہ ہے کہ ان قبروں میں حضور آئے تھے. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. جس کا عقیدہ ہے کہ حضور آ سکتے ہیں, ذرا اونچی بولے سبحان اللہ. ارے صاحبو, وہ دعا مانگی گئی نا مسجد میں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, وہ آخر بتاؤ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہ گھر میں قبول ہوئی تو کیا مطلب, قبر میں تو قبول ہوئی ہے. حضور آئے گھر میں ہمارے, خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. ہاں ہاں. سبحان اللہ. حضور گھر پہ تشریف لائے. میں نے کہا یہ قبرستان کے ہر قبر میں روشنی کیوں ہے؟ تو اندر سے آواز آئی, بات یہ کہ ان قبروں میں حضور آئے. اونچی بولے حضور آئے تھے. میں نے کہا بات تو میرے پلے پڑ گئی, بات میری سمجھ میں آ گئی. اچھا تمہاری قبر میں اتنی روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تمہاری قبر میں اتنی روشنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اب دیکھنا کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اندر سے اس بزرگ نے فرمایا, بات یہ کہ میری قبر میں حضور آئے بھی تھے, مسکرائے بھی تھے. زندہ باد زندہ باد. کیا ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا. بولے 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 ہاتھ اٹھا کے بولے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. پھر سے بولے نور لے کر آیا. سبحان اللہ. کہتے میری قبر میں حضور آئے بھی تھے, مسکرائے مسکرائے بھی تھے. میں نے کہا بھائی بہت بڑی بات ہے. اچھا اب یہ بتا دو کہ مسکرائے کیوں تھے؟ ہاں ہاں. اب یہ بتاؤ کہ مسکرائے کیوں تھے؟ تو اندر سے جواب آیا, وہی جواب آپ کو یاد کرنا ہے. کل کوئی پوچھے کہ کمیٹی والوں نے لاکھوں لاکھ روپے کیوں خرچ کیے, تو کیوں کا جواب یوں دینا ہے. جی. وہ آئے تھے تو مسکرائے کیوں تھے؟ تو اندر سے آواز آئی, بات یہ کہ میری گمٹی میں چھوٹی سی دکان تھی, لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں لے کے بیٹھ رہے تھے. ایک صاحب نے بھی دکان گمٹی میں کھول رکھی تھی, بالکل اندر, ایک دم اندر گلی میں. اپنے دوست کو بلایا, بولے آتے نہیں میری دکان پہ. ان کا دوست چلا گیا. بولے دکان؟ بولے وہ گلی میں نکڑ میں, جہاں ختم ہے نکڑ وہیں پہ ہے. وہ گئے تو دکان دیکھ کے ہنسنے لگے. بولے کیا بات ہے؟ بولے اتنی گلی کے اندر تم نے دکان کھولی ہے, بڑی تعریف کر رہے تھے, میری دکان بڑی ہے, آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ گمٹی میں اتنی بڑی دکان تم نے کھول رکھی, یہاں کون آئے گا؟ یہاں تو بوہنی نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں, یہاں بوہنی نہیں ہوگی, یہاں کون آئے گا؟ تو ان کے دوست نے کہا اچھا پھر؟ بولے شوق ہے تو منڈی میں آؤ, مارکیٹ میں آؤ, یہاں تو کوئی نہیں آئے گا, یہاں صبح سے شام تک بوہنی نہیں ہوگی. تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ اچھا کوئی نہیں آئے گا, یہ بتاؤ یہاں موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ. موت کا فرشتہ آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں یار وہ تو آ سکتا ہے. دل گئے تو سبحان اللہ کہنا. اس نے کہا سن, جب موت کا فرشتہ آ سکتا ہے تو رزق بانٹنے والا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ.
वाह वो जिंदाबाद छोटी सी जिंदाबाद। गुमटी में दुकान थी, बोले फिर बोले मेरी एक आदत थी, रोजाना 10-20 रुपए कमाता था, एक सिक्का निकाल लेता और निकाल करके एक झोले में उसे डाल देता था। महीने में 30, 2 महीने में 60 और फिर वो 6 महीने में 200-180 के आसपास। ऐसे ही जब पूरा साल आता तो वो मेरा झोला भर जाया करता था, मेरा झोला भर जाया करता था। फिर कोई खामोश ना रहे, जो सुनते नहीं वो भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। बोले फिर क्या, जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो मैं उसी थैले से सारे पैसे निकाल के हुजूर की मिलाद पे खर्च किया। हाँ 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है कि हुजूर मेरी कब्र में आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। जरा ऊंची बोले, आए भी थे। इसीलिए हमने लगाया नारा, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। जिंदाबाद। बोले नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर लेके आया है। हुजूर की नूर की ये सारी बहारें हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह का रसूल जो भेजा गया ना, वो रहमत बना के पूरी दुनिया के लिए। कहीं वज़कुरू निअमतल्लाह, कहीं वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कहीं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हुजूर के आने को कहीं नूर कह दिया गया, कहीं रहमत कह दिया, कहीं अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कह दिया गया। खूब इस नेमत से इस्तेफादा करो, इस नेमत से आप जो है फायदा उठाओ, इस नेमत के प्रचारों प्रसार में लग जाओ। आपका ताल्लुक भी नेमत कुनिंदा, नेमत हासिल करने, हासिल कुनिंदा वालों की कबीले में आ जाएगा इंशाअल्लाह। आइए हुजूर के आने से जो रहमत बरसी है, मैं उसकी 1-2 झलकियां दिखाऊं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सारे आलम के लिए रहमत बनकर के तशरीफ लाए। हुजूर तो पेड़ पौधों के लिए भी रहमत है, हुजूर तो शजरो हजर के लिए भी रहमत है, हुजूर समंदर की मछलियों के लिए भी रहमत है, हुजूर जमीन के अंदर जो चूंटियां चलती हैं उनके लिए भी रहमत है, वो सारे आलम के लिए रहमत है। सुभान अल्लाह। वो बच्चियां जो मक्के शरीफ में थी, हुजूर उनके लिए भी रहमत है। वो बच्चियां जो आज मेरी माओं की गोद में है, हुजूर उनके लिए भी रहमत है। एक अजीम सहाबी रसूल है, उनका नाम है हजरत आसिम, ऐन अलिफ स्वाद मीम, हजरत आसिम रदी अल्लाह तआला अन्हु। कोई बोलेगा नहीं, कोई चीखे पुकारेगा नहीं, बस बैठे सुकून से मुझसे बातें सुने। मुझे इस किस्म की अलग से खुशी है कि मैं इंशाअल्लाह जाऊंगा तो बगदाद शरीफ, अगर मैं सोच के आऊंगा, सोचूंगा सैयदना शेख में कि सरकार मैं आखिरी जलसे में कहाँ था, तो मुझे याद आएगा कि मैं वो तिमकोही रोड पे गोरखपुर कुशीनगर में था। तो ये इंशाअल्लाह ये चेहरे भी याद आ जाएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। चलेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक के दादा भी रहमत है इस आलम के लिए, खुद गौस पाक भी रहमत है, बेशक। गौस पाक के नबीरगान भी जमीन वालों के लिए रहमत है। अभी तो हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत आसिम। हुजूर आए थे मक्के शरीफ के जजीरे पर। काबे शरीफ में मालूम है कितनी बुराइयां थी। लोग शराब पी करके काबे का तवाफ करते थे, पूरे शहर में सच बोलने पर पाबंदी थी, पूरे शहर में हलाल खाने वालों की तादाद बहुत कम थी। बेलिबास होकर के काबे का तवाफ किया जाता था। काबे के अंदर भी गुनाह करने का इरादा लोगों के अंदर पाया जाता था। समझ रहे हैं आप? अल्लाह का बुजुर्ग मोहतशम घर जिसके अंदर हराम कारी करने की ख्वाहिश लोगों के अंदर पैदा हुई थी। अल्लाह अकबर। एक हसीन लड़की को चुन लिया जाता था और उसकी बलि दी जाती थी। उसे नशे की मशरूब पिला करके, शरबत पिला करके, और फिर उसके जिस्म पर नीम बरहना 50% कपड़े पहना करके उसे नचाया जाता था। पूरे शहर के लोग खड़े होते, तालियां बजाते थे। और जब वो शराब के नशे में नाचते नाचते मस्त हो जाती थी तो एक तलवार लेकर के जल्लाद आगे बढ़ता और उसकी गर्दन को उसके जिस्म से अलग कर देता था। और उस लड़की का धड़ जब जमीन पर गिरता, उछलता, तो उसी को रक़्स बिस्मिल का नाम दिया गया। अल्लाह। समझ रहे हैं? एक दुम्बा यानी एक बकरी समझ लो, एक बकरा किसी के दूसरे खेत में चला जाता था तो 100-100 साल तक लड़ाइयां चलती थीं, जिनमें 50-50 से ज्यादा लोगों का कत्ल हो जाया करता था, एक बकरी के दूसरे बकरी के खेत में चले जाने के लिए। कोई शरीफ आदमी उस शहर में रहने को तैयार नहीं था। लड़कियों को मार करके दफन करने की रवायत नहीं थी, जिंदा दफन करने की रवायत, जिंदा दफन करने की बच्चियों की रवायत थी, जिंदा दफन करने की।
دارو توحید بلڈنگ ہے، یہ زمزم ٹاور ہے، اس کے بغل میں دارو توحید بلڈنگ ہے، اس کے بغل میں جائیں گے تو کبری ہے برج ہے جو بن لادین مسجد کی طرف جاتا ہے راستہ، اسی کے اوپر چڑھ کر کے نیچے دیکھیں گے دائیں طرف آپ کو جیسے یہ جلسے گاہ کا پلاٹ ہے نا، ایسے ہی پلاٹ نظر آئے گا، نیچے کچھ ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آئیں گی، اور رات کے اگر آخری حصے میں آپ چلے گئے تھوڑی دیر تک درود شریف پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اسی زمین کے اوپر یوں کر لیا، صوفیہ فرماتے اگر تمہارے ہاتھوں کے نیچے کسی مبارک اور مسعود کسی شہیدہ کی تربت آ گئی تو اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں نمی پیدا ہو۔ اللہ ماشاءاللہ، میرا اپنا آزمودہ ہے، اسے مقبرۃ الشیبکہ کہتے ہیں، آج بھی وہ گراؤنڈ موجود ہے، جب اس کے اوپر بلڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی چیخنے چلانے کی رونے کی آوازیں آتی تھی، اللہ جہاں پر زندہ لڑکیوں کو دفن کی۔ میری بہنوں سنو، حضور کے آنے سے تمہارا زیادہ فائدہ ہوا ہے، تمہاری جان بھی بچ گئی، تمہارا ایمان بھی بچ گیا۔ زندہ باد زندہ باد۔ بہت بہت مبارک ہو، تم اس گرمی میں بیٹھی ہو، اللہ تمہارے قدم کی دھول میری قبر کے میں رکھے اور وہ برکتوں کا سامان بن جائے۔ بڑی امیدیں وابستہ ہیں، حضور پر درود پڑھنا کبھی نہ بھولنا، حضور کے آنے سے بے پردگی ختم ہوئی، اپنے سروں کے دوپٹے سلامت رکھنا، حضور تمہارا درود سننا چاہتے ہیں، درود باقی رکھنا انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے جناب عاصم سے فرمایا، مکہ شریف میں نہیں مدینہ پاک کا واقعہ، عاصم تمہاری پیدائش؟ بولے حضور یہ میں پیدا ہوا مکہ شریف میں اور یہ مدینہ پاک کی زمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم نے اچھا سفر کیا، ہجرت کا تم مہاجر ہو؟ بولے جی سرکار۔ میرے آقا فرماتے کلمہ تم نے کب پڑھا؟ بولے حضور مکہ شریف میں پڑھا۔ بولے تم اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بایو ڈاٹا اپنا دو، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، جب تم جاہلیت کے دور سے گزر رہے تھے تم نے مجھے نہیں دیکھا تھا تو تمہارے دن کیسے گزرتے تھے؟ جناب عاصم رونے لگے، بولے سرکار مجھ سے نہ پوچھیں کہ میرے دن کیسے گزرتے تھے، اللہ مجھ سے نہ پوچھے میرے سامنے بچیوں کو ایک ایک ہفتے 2-2 گھنٹے کی بچیوں کو زندہ لا کے دفنایا جاتا تھا۔ میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، دیکھتا تھا، بڑا ہوا جب میں تو میری بھی شادی ہو گئی، میری بیوی کے پیٹ میں محبت کی نشانی آ گئی، میں خوش تھا کہ شاید میرا بیٹا پیدا ہوگا تو اسے پال پوس کے بڑا کروں گا، اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو جب بیوی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اسے میں زندہ دفن کر دوں گا۔ بیوی نے کہا نا 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 ایسا مت کرنا میرے شوہر عاصم۔ میرے آقا فرماتے پھر جناب عاصم کہتے میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میری بچی کی پیدائش ہوئی، دایا نے کہا کہ مبارک ہو عاصم تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں چیخ مار کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے پھر تو جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میری بیوی تڑپ رہی تھی، بلیڈنگ کی وجہ سے خون کے نکلنے سے کپڑے گندے تھے، گھٹن بہت زیادہ تھی، اس کمرے میں زچہ خانہ ڈیلیوری ہوم، میں سیدھے اس کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کی گود سے وہ کچھ منٹوں پہلے پیدا ہونے والی بچی کو یوں پکڑا اور زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں باہر نکلی، اللہ میں پھوڑا لے کر کے آیا، اسے لا کے دفن کر دیا۔ میری بیوی تڑپتی رہی اور میں بھی، پھر 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد پھر میری بیوی امید سے ہوئی اور پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اللہ کے رسول روتے تھے اور فرماتے تھے عاصم پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار 3 4 5 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اللہ بچیاں میری گود میں مٹھی میں میری طاقت کو برداشت نہ کرتی تھی، ان کے منہ سے خون نکلتا تھا، چی چی کر کے مر جاتی تھی، میں اپنی بچیوں کو یکے بعد دیگرے 5 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا تھا مقبرۃ الشیبکہ میں۔ اللہ کے رسول روتے جا رہے تھے اور سرکار کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو حضور کی داڑھی شریف پہ گرتے۔ پھر کیا ہوا عاصم؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار جب 6ویں مرتبے میری بیوی امید سے ہوئی تو میں بزنس کے لیے باہر جا رہا تھا، میں نے کہا ہے میری بیوی سن میں باہر جا رہا ہوں، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے، اگر یہ پیدا بیٹا ہو تو اسے پال پوس کے بڑا کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو اسے اسی گراؤنڈ میں دفن کر دینا۔ بیوی نے کہا آپ جائیں۔ عاصم کہتے ہیں حضور میں چلا آیا، عجیب قسمت کی آوری تھی، پھر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں نہیں تھا۔ اب ماؤں کے دل میں بیٹی کی محبت کتنی ہوتی ہے، کیسے اپنی بیٹی کو مار دیں۔ 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا ہے، جس پیٹ میں اگر 8 اور 9 10 mm کی پتھری آ جائے تو چیختے چیختے ہماری آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 9 مہینے تک کیسا مسکراتا رہا، ماں اپنے بچی کی خوشی میں تکلیف بھول گئی۔ ایک ڈیلیوری میں جتنا درد بچوں کی پیدائش پر ماؤں کو ہوتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ اگر وہی درد 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو یہ مرد مر بھی سکتے ہیں۔ اللہ اتنی تکلیف ان بہنوں کو ہوتی ہے ڈیلیوری میں، اتنی تکلیف ان ماؤں کو ہوئی ہے جن کی گود میں ہم اور آپ نے بچپن گزارا۔ وعدہ کرو صاحبو جلسوں میں بھلے جائیں نہ جائیں لیکن ماں کی خدمت کریں انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ۔
ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ اپنی ماں سے محبت کریں گے نا انشاءاللہ. حضور کے آنے سے ماں کو بھی درجہ ملا. بڑی محبتیں کی حضور نے. معلوم ہے حضور نے کیا کہا تھا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا بتاؤں آپ کو؟ میرے آقا فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، اللہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ رہا ہوتا نہیں. اس بھائی صاحب اللہ بیٹھے، علامہ ندی صاحب، قاری ذکر اللہ صاحب، بڑے بڑی مبارک شخصیتیں جن کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. پوچھو کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. میرے آقا فرماتے میری ماں یہ باب عائشہ ہے، تیسرے مسجد نبی شریف کے صف کے قریب میں دروازہ ہے، ابھی وہ لوہے کی گریل سے بند ہے. میرے آقا فرماتے میری ماں باب عائشہ پہ کھڑی ہو کے بولتی تعال محمد ادھر آؤ ادھر آؤ. تو میرے آقا رو کے فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ 6 یا 8 مرتبے حضور اپنی ماں کی قبر پہ جا کے روئے ہیں. ہم تو زندہ ہی اپنی ماں کو دفن کر چکے ہیں، اللہ ماں سے بات تک نہیں کرتے. دوستوں سے 2-2 گھنٹے بات کرنے کے نیٹ ورک نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ماں سے بات نہ ہو تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں ایک دوست کے گھر پہ گیا تھا تو میں نے کہا یار کیسے ہیں سب لوگ؟ کافی دن کے بعد ملاقات ہوئی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ سنیں گے، خیر وہ جانتے ہیں. میں نے کہا امی کیسی ہے؟ تو رونے لگا. بولے آصف بھائی آپ کو نہیں خبر میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا بتایا نہیں تم نے کب ہوا؟ تو رونے لگا. کہا آصف بھائی میرے بڑے والے بھائی تھے، میری ماں سے باتیں نہیں کرتے تھے، کئی سال تک باتیں نہیں کی. رمضان کا دن آیا تو میری ماں دعا کرتی تھی افطاری کے وقت، اے میرے مولا میرے بیٹے کے دل میں میری محبت دے دے، میری طرف وہ اپنا محبت بھرا قلب مائل کر دے، محبت کرے مجھ سے. لیکن آصف بھائی میری ماں سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، میرا سگا بڑا بھائی. میں نے کہا پھر؟ بولے عید کا دن آیا تو مجھ سے ماں نے کہا آج عید کا دن ہے اور دروازے پر مسجد ہے اور میرا بیٹا آئے گا آج نماز پڑھنے. آج کے دن کے بارے میں تو شاعر نے کہا عید کا دن ہے گلے آج تو ملے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. عید کے دن تو لوگ دشمنوں کو بھول جاتے ہیں اور گلے مل لیتے ہیں. آج میرا بیٹا ضرور مجھ سے ملے گا، اماں کہہ کے مجھ سے مخاطب ہوگا اور میں اس کے ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گی. اپنے بیٹے کو میں سینے سے لگاؤں گی جس سینے میں میں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں پالا تھا. میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی عید کی نماز کی تیاریاں ہوئی، مرد لوگ اندر آ گئے، میری ماں بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے دروازے کے باہر بیٹھ گئی. نماز ختم، خطبہ ختم، لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، مصافحہ اور مونقہ کی فضا بنی. میری ماں بھی دیکھتی تھی میرا بیٹا وہ ہے وہ ہے وہ ہے، لوگوں سے مل رہا. صاحب و سننا یہ کوئی فلم کا چپٹر نہیں ہے، ریئل ہے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے آصف بھائی سارے نمازی مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میرا بڑا بھائی بھی نکلا اور باہر بھی کچھ لوگوں سے ملنے لگا. میری ماں بالکل قریب بیٹھی تھی اور میری ماں تاک رہی تھی کہ بس اپنے بیٹے کو دیکھوں جو کئی سالوں سے مجھ سے بات نہیں کرتا. بولے بس میری ماں نے کہا دیکھا اور اپنے بیٹے کی طرف لپکنا چاہا. بیٹے کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا، اس نے پیر پٹکا وہیں زور سے اور اپنے گھر چلا گیا. آصف بھائی میرے سگے بھائی نے میری ماں سے بات نہیں کی. میری ماں کا دل بیٹھ گیا، دل بیٹھ گیا. وہیں زمین پر رونے لگی. میں نے اسے اٹھایا، میں نے کہا گھر چل. بولے ہائے میرے بیٹے میرا قصور کیا ہے؟ کیا تکلیف تجھے میں نے دی کہ تم مجھ سے عید کے دن بھی باتیں نہیں کرتا، دشمن کو بلا کے گھر میں سوئیاں کھلائے گا؟ کیا جرم میں نے کیا ہے؟ لوگ دودھ پلاتے ہیں، میں نے تجھے خون پلایا. کیا تکلیف ہے تجھ سے مجھ سے؟ بس چلا گیا میرا بھائی، ماں سے نہ ملا. میں ماں کو بڑی مشکلوں میں گھر لے کے آیا. میری ماں آنگن میں بیٹھی روتی رہی. ہائے میرے بیٹے، لوگ مائیں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، میرا قصور کیا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا، عید کے دن بھی مجھ سے بات نہیں کیا بس. بولے آصف بھائی اپنا دائنا ہاتھ سینے پہ لے کے ملتی رہی. اچانک دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. گھر کے آنگن کی چارپائی پر عید کے دن میری ماں کا انتقال ہوا. اللہ اکبر. رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. صاحبو اگر ماں زندہ ہے تو ماں کی قدر کرو انشاءاللہ. میں رات کے 2 بجے 3 بجے گھر جاتا ہوں تو سب سے پہلے قبرستان جاتا ہوں، قریب اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھتا ہوں، اپنی ماں سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں. میں زندہ خیریت سے آ گیا تیرے قدموں میں، میری ماں میری سب کچھ. اللہ ماں نہیں ہے تو گھر میں بیوی بچے سب اپنی جگہ پر ہیں.
دیواریں کاٹتی ہیں. شاعر نے کہا تھا اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر, دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. جن کی مائیں زندہ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں جب گھر سے باہر نکلیں گے تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلیں گے. کوئی قسم نہیں کھلا رہا ہوں لیکن وعدہ کرو انشاءاللہ. اللہ پہ چھوڑو, اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ بولے. اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جایا کرو. سرکار محبوب الہی فرماتے جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں, اور ماں کے انتقال کے بعد بھی میرا کوئی کام رکا نہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں کیسے, تو آپ فرماتے میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا تھا اور قبر کے قریب بیٹھ کے میں دعا کرتا تھا. میری ماں قبر کے نیچے سے آمین کہتی تھی, میرا کام ہو. حضور نے کیا کہا تھا صاحبہ, کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں امت کے ساتھ اپنے مقتدیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا. وہ پڑھتے اور میں پڑھاتا, اور پھر میری ماں باب عائشہ بولتی بیٹے ادھر محمد ادھر آؤ, تو میں نیت توڑ کر کے اللہ کے حضور سے ماں کے حضور چلا جاتا, اپنی ماں سے لپٹ جاتا. صاحب ماں کے بڑے درجے, بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنی بیوی سے سن, وہ بیٹی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا. کیسے دفن کرتی؟ عرب کے کلچر میں تھا کوئی داماد بنے گا, معاذ اللہ داماد بننا برا تھا, خود کسی نہ کسی کے داماد تھے, لیکن ذہنیت کیسی جاہلیت سے بھری ہوئی تھی. آخر میری ماں کی بھی تو شادی میرے باپ سے ہوئی نا, میری نکاح میں تو کوئی لڑکی آئی ہے, میری بہن کی بھی تو شادی کسی کے ساتھ ہوئی ہے, میری بیٹی کی بھی تو شادی کسی کے ساتھ ہوگی. یہ تو اسلامی سسٹم ہے, اسلامی لا ہے, قانون ہے, آئین ہے, آرٹیکل ہے. حضور کا قول ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ اکبر. اس سسٹم کا مذاق اڑایا جاہلیت کے دور کے لوگوں نے. جناب عاصم نے کہا سرکار میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی. پھر بولے مجھے کچھ خبر نہیں تھی, میں گھر سے باہر تھا. میری بیوی نے اسے پالنا پوسنا شروع کیا, اسے دفن نہیں کیا. میری بیٹی ہو گئی 2.5-3 سال کی. میں نے خبر بھیج دیا کہ میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا گھر مکہ شریف میں. تو میری بیوی کا چہرہ اتر گیا. تو سہیلی نے پوچھا تھا کہ کیا بات تیرا شوہر آنے والا ہے, تو خوش کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میرا شوہر آئے گا میری چاند جیسی بیٹی کو مار ڈالے گا. مجھے ڈر اس بات کا ہے جسے میں نے خون پلایا کہیں سے دفن نہ کر دے, مار نہ ڈالے, اللہ کوئی راستہ نکالے گا. ابھی حضور زمین پہ تشریف نہیں لائے. حضور سوال کر رہے ہیں جناب عاصم سے. پھر جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میری بیوی نے کیا کہا, اپنی سہیلی سے مشورہ کر کے اس لڑکی کو پڑوس کے ہاں بھیج دیتے ہیں, اس کو پڑوس کی بیٹی ثابت کریں گے, کہہ دیں گے اس کی بچی ہے, آپ نہیں تھے, وہ گھر پہ آتی تھی, تو اس کا قلب میرے قلب سے مائل ہے, مزاج میں یکسانیت ہے, یگانگت ہے, اس لیے وہ گھر بار بار چلی آتی ہے. ایسے کہہ کے شوہر کے جب تک یہاں رہے گا تب تک نپٹائیں گے, جب چلا جائے گا تو پھر بیٹی بلا لیں گے, اس کے بدلے میں کچھ پیسے ہو سکتے. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں. پھر جناب عاصم کہتے ہیں میں گھر گیا آج 3-3.5 سال کے بعد تقریباً. جب گھر میں انٹری کیا تو میری بیوی تھی, تو میں نے کہا کہ اے میری بیوی گھر تو وہی ہے, تیرے پیٹ میں میری محبت کی 6ویں نشانی تھی, وہ کیا ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ جھوٹ بولا. بیوی نے جھوٹ بولا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی, میں نے اسے مار دیا. بولے بہت اچھا کیا تم نے, باپ دادا کی رسموں سے انحراف نہیں کیا, بہت اچھا کیا. مکے کی جو آئین ہے, یہاں کا جو آرٹیکل ہے, اس کو تو نے فالو کیا. اچھا وہ اسے مار دیا, ورنہ بڑی ہوتی تو اس کے لیے کوئی اس کا شوہر تلاشنا پڑتا, داماد آتا میرے گھر. معذرت. تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی اپنے گھر میں آ گئی. جناب عاصم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی جب آئی تو میں نے کہا یہ کون ہے, اسے ڈانٹ کے بھگا, باہر نکل. میری بیوی نے کہا نا پریشان نہ ہو, یہ پڑوس کی بچی. میں نے کہا چل باہر نکل, منحوس کہیں کی. لڑکیوں کے قدم میں برکت نہیں ہوتی, نحوست ہوتی ہے, بے برکتی ہوتی ہے, بیماریاں ہوتی ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ لڑکیوں کے قدم میں کتنی برکت ہوتی ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کریں بتا دوں, جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اگر دل کہے تو کہنا. تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میں کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تیرا شکر. اونچی آواز بولے, اونچی آواز میں اے اللہ تیرا شکر ہے. یہ بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں, نہ ہو تو گھر سونا معلوم ہوتا ہے. 20 بچے ہوں لڑکے, ایک بیٹی نہ ہو تو گھر جو ہے نا
وہ عجیب و غریب صحرا کا ریگستان معلوم ہوتا ہے. بیٹیوں کے قدم میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں عاصم پھر کیا ہوا؟ عاصم کہتے میں نے ڈانٹ کے بھگا دیا اس کو. کچھ دیر کے بعد پھر وہ آ گئی. میں نے کہا یہ بار بار آتی ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ آپ نہیں دے تو تھوڑی سی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی اس لیے بار بار آتی ہے. بولے یہ کون ہے؟ میں نے پڑوس کی بچی ہے. چپ ہو گیا. ایسی 2 4 10 دن ہوتے تھے. جناب عاصم کہتے ہیں کہ حضور بار بار وہ لڑکی میرے گھر پہ آتی اور میری بیوی کے دوپٹے کے پیچھے مجھے دیکھتی تھی چھپ چھپ کر کے. میں کھانا کھا رہا تھا تو بس پتہ نہیں کیوں میرے دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی. میں نے کہا اے بیٹی یہاں ہو جاؤ. تو بھاگنے لگی. میں نے کہا ناراض نہیں ہوں, میں تجھے پیار کر لیتا ہوں, ادھر آؤ. وہ 2.5-3 سال کی بچی قریب آئی تو عاصم کہتے ہیں میں نے اس کو پیشانی کا بوسہ دیا. کہتے ہیں پیشانی کے جب میں نے بوسہ دیا تو میرے دل کو ٹھنڈک محسوس. آخر کیوں نہ ہوتی, خون تو عاصم کا ہی تھا, وہ لہو تو گروپ تو عاصم کا تھا. عاصم کہتے ہیں میں نے اسے بٹھایا تو مجھے بہت زیادہ سکون میسر آیا. اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. وہ کانپ رہی تھی. میں نے کہا ڈر مت. پھر میں نے کہا اپنی بیوی سے اسے چھوڑ دے. چلی گئی. پھر جب میں کھانے کے وقت میں پھر اسے بلایا. میں نے کہا بلا کے لاؤ اس بچی کو. آہستہ آہستہ میں خود اس بچی سے محبت کرنے لگا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بغیر اس کے میں سوتا نہیں تھا. سینے پہ اس کو رکھ کے سلایا کرتا. اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانا. بہت زیادہ اس سے محبت کرتے 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 ایک دن میں نے اس بیوی سے کہا اپنی, اے میری بیوی یہ پڑوس کی بیٹی ہے, مجھے اس سے محبت ہو گئی. یہ 3 سال کی ہے. سوچتا ہوں 5 بچیوں کو زندہ گاڑ دیا. اگر نہ گاڑا ہوتا تو وہ بچیاں میرے گھر پہ ہوتی. ایک بچی اتنا سکون دیتی ہے تو وہ 5 بچیاں کتنی تسلی دیتی. افسوس ہوتا ہے مجھ کو بے حد افسوس ہوتا ہے. اے میری بیوی میں کیا بتاؤں, ایک لڑکی کتنی تسکین قلبی کا سامان بن گئی. کیا مطلب جیسے لوہا جو گرم تھا نا دیکھا تو پھر بیوی نے اصلی بات اوریجنلٹی ظاہر کر دی. بیوی نے کہا میرے شوہر آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں بہت زیادہ. بغیر اس کے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا, سوتا نہیں, مجھے بڑی سکون دیتی ہے میری بچی پڑوس کی. تو بیوی نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیں, یہ پڑوس کی نہیں آپ ہی کی بچی ہے. آپ ہی کی بچی ہے. میں تو سناٹے میں آ گیا. میں نے کہا میری بچی ہے؟ میں نے کہا میری بچی ہے. تو اس نے کہا ہاں یہ آپ ہی کی بچی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا کیا؟ بولے وہ جھوٹ تھا اور یہ حقیقت ہے. میں نے کہا مجھے بھی اس سے بڑی محبت ہے. بیوی نے کہا عاصم کہتے ہیں مجھے بھی محبت ہے. ایسا کرنا اس راز کو ظاہر نہ ہونے دینا, اس راز کو ظاہر مت ہونے دینا, اسے پال پوس کے بڑا کریں گے. اللہ اکبر. جناب عاصم کہتے ہیں کہ خبر نہ ہونے دی. مکے کے بازاروں سے کھلونے لاتا, اسے دیتا. میں اپنی بچی کو کی نشو نما کرتا, اس کی پرورش کرتا, بڑی ہوتی رہی. اچانک پتہ نہیں کہاں سے وہ راز فاش ہو گیا. میں بیٹی پالتا ہوں, یہ خبر لیک کر گئی. میرے دوستوں نے مجھے بلا لیا اور بلا کے بولے اے عاصم. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ذرا 5 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے عاصم, تیرے گھر میں ایک بیٹی پل رہی ہے. اپنی بچی کو اس دفن کر دے ورنہ تیرا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا. بچپن کی اب تک کی دوستی ختم ہو جائے گی. اسے زندہ گاڑ دے ورنہ تجھے بخشا نہیں جائے گا. عاصم کہتے ہیں اتنا حضور دوستوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ میرے اندر کا شیطان جاگ گیا. پھر میں آ گیا اصلی حالت پہ. بیٹیوں سے نفرت. میں اس میجورٹی سے کمیونٹی سے اٹھا اور غصے میں تمتنایا ہوا سیدھے اپنے گھر میں گیا اور دروازے پر لات ماری. دروازہ تھام سے کھلا. سامنے آنگن میں میری بیوی بیٹھی تھی, اس کے ران پر میری بیٹی بیٹھی تھی, وہ لیٹی ہوئی تھی اور میری بیوی اس کے زلفوں کو سنوارتی تھی. میں غصے میں گیا تو بیوی نے کہا یہ کیا طریقہ ہے گھر میں آنے کا؟ میں کہا چپ. اور سیدھے گیا اس 3 سال کی بچی کے بالوں کو پکڑ کے میں نے اٹھا لیا. جب اٹھایا تو میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی. میں نے پھاوڑے کدال لیے. میری بیوی نے کہا یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا اسے مار دوں گا, زندہ دفن کر دوں گا. میری بیوی نے کہا نا, اس بیٹی کو مجھے دے دے, میں خود اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی. کہا نہیں, میں اس لڑکی کو زندہ نہیں رکھوں گا, کسی کو داماد کے حیثیت سے نہیں دیکھوں گا. میرا مکے میں سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا, میرا حقہ پانی بند ہو جائے گا, میں اسے دفن کر دوں گا. بیوی کو لات ماری اور دور جا کے گری. گھر کا ماحول بکھر گیا اور میں اپنی بیٹی کے بالوں کو پکڑتا ہوا گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. مقبرۃ الشیب کا آج بھی وہ گراؤنڈ موجود ہے مکہ شریف میں. یوٹیوب میں آپ جا کے دیکھیں جہاں زندہ بچیاں دفن ہوتی ہیں. جب جائیں گے آپ کی آنکھوں سے خون نکلیں گے, ایسا احساس ہوتا ہے. بدن پہ تمام تر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کب کپاہٹ تاری ہوتی ہے. وہاں ٹھہرنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے. عاصم کہتے ہیں سرکار میں اس بچی کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹ رہا تھا. اچانک میرے کانوں میں آواز آئی, عاصم خبردار, اسے مارنا نہیں. اسے مارنا نہیں عاصم, خبردار اسے مارنا. میں پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز تھی, آواز دینے والا کوئی نہ تھا.
جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا، میں ڈر گیا۔ پھر میں آگے بڑھا، وہ بچی روتی تھی، کیا بات ہے ابو مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ کیا میں نے مانگ لیا آپ ناراض ہو گئے؟ کیا طلب کر لیا حیثیت سے زیادہ آپ ناراض ہو گئے؟ میری چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر پیروں پہ رحم کریں آپ، مجھے کس قدر سختیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ نازک بچی روتی رہی۔ جناب عاصم کہتے پھر آواز آئی، عاصم خبردار اسے مارنا نہیں، اسے مارنا نہیں۔ عاصم کہتے پھر میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آواز تھی، آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان میرے اوپر گر جائے گا اور میں مر جاؤں گا، یہ بچی مر جائے گی۔ آواز میں اتنا پریشر تھا، اتنا دباؤ تھا، اتنی ہیبت ناکیاں تھی۔ آواز تھی، آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں بھاگا، پھر آواز ہے، عاصم آسمان زمین پر گر پڑے گا، خبرداری سے دفن مت کرنا۔ میں باز نہیں آیا، میں سیدھے چلا گیا، اپنی بچی کو وہیں اٹھا کے بیٹھ۔ وہ بیٹھ گئی، کانپ رہی تھی۔ میں نے پھاوڑے سے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بیٹیاں آپ کو 10 منٹ گھر میں نہ ملیں تو آپ پوچھتے ہیں اپنے بچوں، اپنی اہلیہ سے کدھر گئی میری بیٹی؟ جناب عاصم کہتے میں نے بچی کو بٹھایا اور پھاوڑے سے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ مٹیاں نکل نکل کر کے میرے جبے پر پڑتی تھی۔ میری بچی کھڑی ہو کر کے اس جبے کو صاف کرتی تھی۔ ابو دوپہر میں کیوں ناراض، کیا کر رہے ہیں؟ جب مطلب بھر کا گڈھا تیار ہو چکا تو عاصم کہتے میں نے اس کے بالوں کو پکڑا، اس میں اٹھا کے پٹک دیا۔ میں نے ایک پیر سے میں نے بیلنس برابر کیے اور ایک پیر سے میں نے اس کی گردن دبائی اور مٹی اس کے اوپر ڈالنے لگا۔ عاصم کہتے میری بچی چیختی رہی، اے میرے باپ میں صنف نازک ہوں، بہت نازک طبیعت کی ہوں، میرا قصور کیا ہے؟ مجھے زندہ دفن کیا جاتا ہے، کیا بگاڑا ہے میں نے سماج کا، معاشرے کا، مکے کی تہذیب کا، مجھے کیوں اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ عاصم کہتے میں کچھ نہ جواب دیا تو آخر میں میری بچی کی آنکھیں وہ دھستی چلی گئیں، زبان میں مٹی، منہ میں مٹی داخل ہو رہی تھی تو اس نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے آخری جملے کہے تھے، اے میرے مولا بہت ہو چکا اس زمین پر بچیوں پہ ظلم، اب اس ظلم کی کلائی کو موڑنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کو بھیج دے جو اس زمین کے جزیرے پر رحمت ثابت ہو سکے، واہ زندہ باد، جو رحمتوں والا ہو، جو نعمتوں والا ہو، جو جود والا ہو، جو بخشش والا ہو، جو انعام والا ہو، جو عفو درگزر کرنے والا ہو، ایسا اخلاق ہو کہ اس کی اخلاق کی گواہی کے لیے پوری قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل ہو جائے، انک لعلی خلق عظیم، اے میرے مولا بھیج دے اور میں آخری بچی ثابت ہوں، اب کسی بچی پر ظلم نہ ہو، بھیج دے۔ اتنا کہنا تھا، اس کے منہ میں مٹی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں نے اسے دفن کیا، گھر آیا تو میرا گھر اجڑ گیا، میری بیوی میرے گھر سے چلی گئی تھی، میرا مکے میں رہنا دوبھر ہو گیا، میں نہ بچیوں کے ساتھ رہا، نہ ماں، نہ اس اپنی بیوی کے ساتھ، نہ خدا ہی ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عاصم کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا، حضور رو رہے تھے، اللہ کے رسول کی داڑھی شریف کے بال ٹپکتے تھے، نیچے آتے تھے۔ بہت دیر کے بعد میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں سرکار، میں آپ کو رلانا نہیں چاہتا، آپ میری زندگی ہیں، آپ میری آخرت ہیں، آپ میری جنت ہیں، سرکار آپ میری باتوں سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اگر سرکار زحمت نہ ہو تو میں آپ سے ایک سوال کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پوچھو عاصم سوال کیا ہے، پوچھو عاصم سوال کیا ہے۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا سرکار 5 بچیاں زندہ میں نے دفن کی تھی۔ کتنی؟ 5، آخر میں 1 اور اس کو لے کے 6، 5 بچیاں زندہ دفن کی تھی، لیکن کبھی وہ آواز نہیں آئی جو 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت آواز آتی تھی، اے عاصم خبردار اسے مارنا نہیں، عاصم خبردار اسے مارنا نہیں، عاصم خبردار اسے مارنا نہیں۔ سرکار مجھے صرف اتنا بتا دے وہ 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت وہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ اگر آپ تڑپنا چاہیں تو آج ثابت ہو جائے گا، حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ سنے میرے آقا نے روتے فرمایا عاصم پہلے آواز آئی تھی؟ بولے نا، 5 بچیوں کے دفن کے وقت آواز نہیں آئی، وہ 6ویں بچی میں پیچھے سے آواز، عاصم مارنا نہیں، اسے دفن نہ کرنا، خبردار اسے دفن نہ کرنا۔ سرکار یہ آواز کیوں آ رہی تھی؟ اگر صاحب و دل کہے تو بولو، ایک آواز ناروں کی صورت میں بلند ہو، حضور کی رحمت للعالمین کا۔ میرے آقا نے رو کر کے فرمایا عاصم بات یہ ہے کہ جب تو 6ویں بچی کو دفن کر رہا تھا اور وہ آواز آ رہی تھی، آواز اس لیے آ رہی تھی میں مکے میں اس وقت پیدا ہو چکا تھا، زندہ باد زندہ باد، میں آ چکا تھا۔ رب نہیں چاہتا کہ جس شہر میں رحمت للعالمین بن کے میں اپنے حبیب کو بھیجوں اس شہر میں ان بچیوں پہ کوئی اتنا ظلم کرے، اس لیے بار بار تجھے الٹیمیٹم دیا جا رہا تھا، عاصم خبردار 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 اس بچی کو دفن مت کرنا، اور لوگ کیا کہیں گے؟ بچیوں کی عصمت و ایمان کے تحفظ کرنے والے اسی شہر میں حضور ہوں اور حضور کے ہوتے ہوئے بچیوں پر ظلم ہو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں سرکار مجھے اتنا بتا دیں کیا میری اس خطا کو اللہ معاف کرے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کفر کے دور کی علامتیں ہیں، اللہ ضرور معاف کرے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے بے پناہ محبت کی، ایسی محبت کی. ایک مرتبہ حضور کے پاس سونے کا ایک ہار آ گیا، حضور کی تمام تر ازواج جو ہماری مائیں ہیں، زینب و رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، میں ان میں سے حضور کی شاید 3 شہزادیاں موجود تھیں شاید، واللہ عالم. تو سب نے کہا کہ حضور یہ ہار ہمیں دے دیں، یہ ہار ہمیں دے دیں، یہ ہار ہمیں دے دیں سونے کا. سب نے محبت سے مطالبہ کیا. حضور کی تمام تر بیویاں تھیں، حضور کی بیٹیاں تھیں، نواسی، اور سب وہاں پر موجود تھے. تو حضور نے فرمایا کہ نہ ہی میں اس ہار کو اس لڑکی کو دوں گا میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہوں. یہ ہار کسی کو بھی دے سکتے تھے، اپنی بیٹی مخدومہ کائنات کو بھی اور اپنی بیوی امی عائشہ کو بھی. سب نے سمجھا کہ شاید عائشہ کو یا فاطمہ کو ملے گا. حضور نے بہت دیر تک مسکراتے فرمایا کہ یہ ہار میں اسے دوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے. سب نے کہا حضور کس کو دیں گے، بتایا تو صحیح. حضور نے نظر اٹھائی اور دوڑائی، دیکھا تو پورے گھر میں جتنے لوگ تھے ان میں ایک لڑکی نہیں تھی. میرے آقا فرماتے میری وہ نواسی امامہ کہاں گئی، اسے بلا کے لاؤ، یہ ہار میں اسے دوں. زندہ باد زندہ باد. ایک صحابی رسول کے گھر میں حضور گئے تو اپنی بچی کو تماچے مار کے ڈانٹ، چپ باہر نکل، مہمان آئے، سرکار آئے. حضور نے فرمایا خبردار تم نے ایسی حرکت کی تو میں خود تیرے دروازے سے باہر چلا جاؤں. اللہ ان بچیوں پہ ظلم نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آیا تو دنیا میں رحمت ہی رحمت آئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا. ہم کہتے ہیں بھائی آپ رشوت اور دلالی کے پیسے استعمال نہ کریں. آپ کہتے ہیں آصف بھائی 4 بیٹیاں ہیں 5 بیٹیاں ہیں، اگر میں حرام نہیں کھاؤں گا تو پھر ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اگر میں حرام رشوت نہیں لوں گا، دلالی نہیں کروں گا اور الٹے سیدھے کام نہیں کروں گا تو ان بچیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ صاحبو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسے بھول گئے کہ حضور ہی کائنات کے لیے رحمت بن کر گیا اور حضور ان بچیوں کے لیے بھی رحمت ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاں ایک صاحب کی 5 بیٹیاں تھی، 5 بچیاں پیدا ہوئی. امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑی مبارک کتاب ہے، پڑھیے کبھی. وہ کہتے ہیں کہ میری 5 بچیاں تھیں اور 6ویں مرتبہ میری بیٹی میری بیوی امید سے ہوئی تو میں نے کہا سن تیرے کوکھ سے صرف بیٹی پیدا ہوتی ہے، ارے کہ بیٹا کب پیدا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیٹیاں تو بڑی برکت کی نشانی ہے. بولے کون کھلائے گا، کون پالے گا، کون ان کی شادیاں کرے گا؟ ان بچیوں کی کون شادیاں کرے گا؟ تیرے کوکھ سے ہمیشہ بیٹیاں پیدا ہوتی. سن تیرے پیٹ میں اب میری محبت کی نشانی، اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. امام عبداللہ یافعی نے لکھا اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. تو میری بیوی نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ بولے کوکھ تو تیری ہے، کوکھ تیری، یہی تیرا قصور ہے. بولے نہ ایسا نہیں. اور بیوی کے پیٹ میں 8.5 پونے 9 مہینے تھے، وہ بچی تھی اور یہ دونوں میاں بیوی سفر پہ تھے، 5 بچیاں ساتھ میں تھیں. اچانک بیوی کو احساس ہوا کہ ڈیلیوری ہو جائے گی. واش روم کے بہانے سے لوٹے میں پانی لیا اور تھوڑی سی پہاڑی تھی، اسی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اندر چلی گئی. ایک گفا سمجھ رہے ہیں آپ؟ گفا کے اندر گئی، ڈیلیوری ہوئی تو پھر بچی ہی پیدا ہوئی. اب ڈر گئی، رونے لگی. بولے میرے مولا اس بچی کو لے کے جاتی ہوں تو میرا شوہر طلاق دے گا تو اس کی لائف خراب ہوگی، پھر میری خراب ہوگی، 2 اس کی خراب ہوگی، 3 5 بچیاں پہلے سے ہیں، 8 زندگیاں برباد ہو جائیں گی اگر میں اس بچی کو لے کے جاؤں گا. پھر اس نے فیصلہ کیا میرے مولا اس بچی کو میں اسی گفا میں اسی غار میں چھوڑ دیتا ہوں، اسے میں لے کے نہیں جاؤں گا، اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں. ایک کی لائف خراب ہوگی، کم سے کم 7 کی تو بچ جائے گی. عورت کہتی میں چلی آئی تو میرے شوہر نے کہا وہ تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی ہے. میں نے کہا وہ خون بن کے بہ گئی. بولے کوئی بات نہیں، شاید بیٹی پیدا ہوتی. پھر میں نے اٹھایا تمبو قنات، اونٹوں پر کجاوے لدے، میں چلی گئی ساتھ میں شوہر کے بزنس کرنے سفر پہ. واپس 4 مہینے کے بعد، کتنے؟ 4 مہینے. بولے بھائی 4 مہینے کے بعد جب میں پلٹی تو وہیں پر پھر خیمہ تمبو قنات لگا، پھر وہیں پر وہ تنابیں لگی اور جو ہے لوگ آرام کرنے ریسٹ کرنے کے لیے رکے، سارے قافلے کے لوگ. میں نے اس پہاڑی کو دیکھا تو مجھے میری 4 مہینہ پہلے کی ڈیلیوری والی بچی یاد آ گئی. میں نے پھر ایک بہانہ لیا اور میں نے کہا اپنے شوہر سے کہا میں آتی ہوں. میں سیدھے اس پہاڑ پر گئی. میں سوچ رہی تھی آج میں اس پہاڑ پر جا رہی ہوں، میری بچیوں کی ہڈیوں کے نشان پڑے ہوں گے، میری بچی پر جس جانور نے حملہ کیا ہوگا نا اس کی دانتوں کے نشان موجود ہوں گے، اور میری بچی کے جسم کے خون کے چھیٹے شاید دیواروں پر پڑے ہوں گے، میری بچی کے پیروں کے رگڑنے کی نشانیاں زمین پر ضرور ہوں گی. بیوی کہتی میرا دل دھک 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 کرتا تھا، میں نے کیسا کیا اپنی بچی کو چھوڑ دیا اس میں؟ میری بچی کو کسی چوہے نے، کسی جانور نے، بلی نے، جنگلی درندوں نے کھا لیا ہوگا.
اللہ اکبر اللہ اکبر. کشی نگر ضلع سے آنے والوں خدا کی قسم تمہارے پیروں کو چوم لوں. وہ لڑکی کہتی ہے جیسے میں گفا کے اندر گئی, اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا, منع کرے کوئی تب بھی سبحان اللہ کہنا, زبانیں کٹنے کا خطرہ ہو تب بھی سبحان اللہ کہنا. امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں وہ لڑکی کہتی جیسے میں اندر گئی میں نے کیا دیکھا, میری 4 مہینے کی بچی بغیر لباس کے زمین پر پڑی ہوئی ہے کہ ہرنی لیٹی ہوئی ہے, اسی کا دودھ پی کے مسکرا رہی ہے. آئے سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں اٹھا کے بول دے سبحان ایسا اللہ. ہو سکتا ہے کہ نہیں, جس کا عقیدہ اونچی بولے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. 4 مہینہ کیا, دنیا میں 193 کنٹریز ہیں, 193 کہیں 206 بھی آتا ہے, 193 کنٹریز ہیں, ان میں 7 بر اعظم ہیں, 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں, 800 کروڑ لوگ ہیں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے دینا اللہ کی قدرت کے. ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا ہمیں جب اس نے لاک ڈاؤن کے موقع پر دنیا کے 193 ملکوں کے لوگوں کو 1 سال تک گھر میں بٹھا کے کھلایا. کوئی بھوکا تھا, کوئی پیاسا مرا نہ, کوئی الگ بات ہے جنگل میں چلا جائے تو مر جائے, اور ٹرین کی پٹریوں پر مر گئے, ورنہ میرے رب نے سب کو کھلایا کہ نہیں کھلایا. دکانیں پورے سال بند تھی, انکم کی, لیکن الحمدللہ دسترخوان پر دوپہر میں بھی ماں بہنوں نے گرم گرم کھانے بھائیوں کو شوہروں کھلائے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ کہتے کیوں نہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا خدا. ابھی بھی یقین نہیں پڑا. اللہ کتنی بڑی اس کی شان ہے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ کہتی ہے امام عبداللہ یافعی کہتے ہیں وہ لڑکی چیخ پڑی, اور ابھی تک میری بیٹی زندہ ہے. وہ گڑیا جیسی بچی تھی, وہ اس میں مٹی میں اٹی پٹی تھی اور ہرنی کا دودھ پی کے زندہ مسکرا رہی تھی. وہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہ لڑکی نیچے آئی, اے قافلے والوں آ جاؤ, سب اکٹھا آ گئے. کیا بات ہے, کیا بات, بول چلو. اپنے شوہر سے اس نے چل اوپر چل, قدرت کے جلوے دیکھ دیکھ لے, رب کی قدرت کی جلوہ سامانیاں دیکھ لے. اور سب کے سب اوپر گئے تو شوہر نے کیا بات ہے, پورا قافلہ بٹور کے لے کے آ گئی. میں نے کہا سن, وہ 4 مہینہ پہلے جو میں نے کہا تھا نا کہ میرے پیٹ میں تیری محبت کی نشانی ہے, وہ بلڈ بن کے خراب ہو گئی. چل دیکھ, آج بھی وہ قدرت کے شاہکار کی نشانی بنی ہوئی ہے. زندہ باد. جیسے میں لے کے آئی اپنے شوہر کو, پورا گروپ آیا نا گفے کے کنارے پر کھڑا ہوا. سب سے میں نے کہا یہ میری وہی بچی ہے جو 4 مہینہ پہلے یہاں پر ڈیلیوری ہوئی تھی. میں نے جھوٹ بولا تھا اور چھوڑ کے چلی گئی تھی. اتنا سننا تھا, سب نے اپنا داہنا. ارے باپ رے باپ, ابھی تک یہ زندہ ہے. خدا کی قسم بہرے ہوں تب بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا. بولے ابھی یہ زندہ ہے. آواز آئی خدا کی بارگاہ سے, اے میرے بندو سنو, اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. حضور کی رحمت للعالمین ہی نہیں تو اور کیا. زندہ باد. اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں. ماں کے پیٹ میں آپ نے کتنے نوکر پال رکھے ہیں جو آپ کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. آپ کہتے کیوں نہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا. زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے بولے میرا خدا ہے, میرا خدا ہے, میرا خدا ہے. زمین پہ کیسے کیسے رزق دیتا ہے وہ. خبردار وعدہ کرو حضور کی مجلس میں آنے کا کہ انشاءاللہ حلال کھائیں گے. انشاءاللہ. بولو بھائی بولو انشاءاللہ. ہاتھ نہیں اڑے آپ کے, بولو. 2 کام کبھی بند کرنا, سچ بولتے رہنا, انشاءاللہ حلال کھاتے رہنا. وعدہ کرو انشاءاللہ. حضور کی رحمت للعالمین کتنی بڑی شان لگتی ہے, کتنی بڑی شان لگتی ہے. آقا کریم کا آنا آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو. زندہ باد. حضور سب کے لیے رحمت ہے, حضور جناتوں کے لیے رحمت ہے, حضور جانوروں کے لیے رحمت ہے, حضور پرندوں کے لیے رحمت ہے. یقین ہے یہ نعرے تو لگاتے ہیں میرے خاندان کے لوگ. آپ میں سے کوئی ایک لگائے نعرہ درمیان سے. قلندر ہی ملے ہیں ماشاءاللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضور سب کے لیے رحمت ہے, حضور سب کے لیے رحمت ہے. خدا کی قسم بتاؤں اگر آپ کو یقین پڑے تو, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات بتاؤں جو حضور کی میلاد کے حوالے سے, بیٹھیں گے بہت دیر ہو گئی ہے, آپ کو بھی جانا ہے, شاید تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. جو تھکے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں پیچھے. یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں, حضور کے عاشقوں کا ہجوم دیکھیں. زندہ باد زندہ باد. لوگ کہتے حضور کا نام مٹ جائے گا, ظالم کہیں کے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. 70 سال پہلے مراد آباد کے چوراہے پر انگریز جج نے کہا, او کافی مراد آبادی, تیری پھانسی ہونے والی ہے, پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے.
پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، چل پھانسی کے پھندے پر۔ یہ وہ علامہ کافی ہیں جن کی شاعری کو اعلیٰ حضرت نے احسن اور طیب زندہ باد اللہ کہا ہے علامہ کافی مراد آبادی، دیکھ یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو علامہ کافی نے کہا، او کتے سن، تو نے پھانسی کا پھندا تو دیکھ لیا، یہ نہیں دیکھ لیا کہ اس کے پسے پردہ آمینہ کا لال بھی میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم تو حضور کے نام پہ مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور آپ کے لیے بھی کھڑے ہو کر کے ایسی آواز کا استقبال کریں۔ میں نے پوری زندگی جس کی تعریف میں رتب اللسان رہا اور جس کی زبان سے نعت کے حوالے سے جو تبلیغ ہوئی ہے وہ شاید آج تک میں نہ کر سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مداح رسول غلام نور مجسم صاحب قبلہ الناو، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن آمدی رسول ڈاکٹر آصف رضا صاحب قبلہ سیفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں۔ بعد اگر میں اکثر مجلسوں میں جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں بھائی کی نعتیں زمین پر بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ سنیں گے آپ؟ بولو بھائی، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو خود پڑھتے پڑھتے مدینہ شریف ہمیشہ جاتے رہتے ہیں، ان کی نعتیں سننے والے بھی ہمیشہ مدینہ شریف جانے لگے۔ زندہ باد۔ بڑا سلیقہ پایا، خوش سلیقگی ہے نعت خوانی میں۔ نعت کو انہوں نے ہمیشہ نعت کے لہجے میں پڑھا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں نے دیکھا نا، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں میرے ساتھ ہیں، رب کعبہ کی قسم میں نے اکثر دیکھا کہ غلام نور مجسم بھائی ممبر شریف پر ہوں تو کسی عالم دین کی شان میں ذرہ برابر کہیں بھی بے ادبی جی، ہر علمی وقار کو یہ مجروح نہیں ہونے دیتے، اور مجلس رسول کا بھی احترام اس کے التزام میں اور اس کے انتظام و انصرام میں اس قدر منہمک رہتے ہیں نا کہ ڈوب کر کے حضور کی محبت میں نعت پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سے یہی آوازیں ہیں جو مطالبہ کرتی ہیں حضور سے محبت کرو۔ لوگ کہتے ہیں حضور کا نام نہ لو، حضور سے محبت نہ کرو۔ ظالموں کو پتہ نہیں کہ لفظ محبت حضور ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ہم حضور سے پیار نہ کریں، لفظ پیار تو حضور کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب بولو بھائی بولو، ہم حضور سے محبت نہ کریں تو پھر بچے ہے کیا؟ ہمارے پاس اور کیا ہے بتائیں؟ اللہ اکبر، اور کیا بچے گا ہمارے پاس اگر حضور کو چھوڑ دیں گے تو؟ غلام غوث ہزارہ شریف کے بزرگ تھے، ہزارہ شریف کے غلام غوث ہزاروی کہتے میری شادی ہوئی، ایک لڑکی میرے نکاح میں آئی، لڑکی بڑی عصمت و ایمان کی پاسداری کرتی تھی۔ اللہ نے کرم فرمایا، میرے گھر میں میری بیوی کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آ گئی۔ غلام غوث کہتے ہیں کہ پھر وہ نشانی ظاہر بھی ہوئی 1 سال کے بعد، اور پھر میری بیوی نے اس نشانی کو نعت کی لوریاں دے کے اسے پالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود کے نغموں میں اس کی نشو نما ہوئی، پرورش ہوئی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میرے بچے کی ولادت کے بعد میرا بچہ ماں کی گود میں پڑھا، قرآن کی تلاوتیں سنتا رہا، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب 20-21 سال کا ہو گیا تو اچانک میرے بچے کی طبیعت بگڑ گئی۔ کوئی نعرہ نہیں، بڑے خاموشی سے۔ اچانک میرے بچے کی طبیعت بگڑ گئی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں نے اٹھایا، اپنے بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف میں ہے میرا بیٹا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے آ گئے، سب نے مدد کی، لیکن مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ ایک دن ڈاکٹر نے بلایا، بولا غلام غوث صاحب، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے آپ کے بیٹے کے پاس 2-2.5 گھنٹے کا وقت ہے، سارے شہر کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اسے گھر لے جائیں، اب یہ بچے گا نہیں۔ میں نے کہا نہ اپنا وجود بیچ دوں گا، میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ بولے بچ نہیں سکتا، لے جائیں۔ بیڈ سے میرے بیٹے کو اٹھا دیا، وہ زندہ لاش میرے ہاتھوں میں تھما دی، وہ پکا ہوا پھل، وہ سر وقت جیسا وجود۔ میں نے سوچ رکھا تھا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، آج وہ سہارے کا محتاج میں لیا۔ روتے ہوئے میری بیوی میرے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ غلام غوث کہتے ہیں میں نے اسے لٹا دیا، میرا بیٹا گھر پہ لیٹا چارپائی پہ تو رونے لگا، میری بیوی بغل میں بیٹھ کے رو رہی تھی، میں بھی اپنے بیٹے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو انگلیوں سے پوچھتا تھا۔ میری بیوی نے کہا میرے بیٹے تجھے میں نے خون پلا کے پالا ہے، اپنی تمام تر دشواریاں مصائب بھول کر کے تجھے راحت و تسکین قلبی و روحی کا سامان دیتی رہی، اے میرے بیٹے معاف کر دے، گھر بکتا تو بیچ کر کے تجھے بچا لیتی۔ میں نے بھی کہا کہ اے میرے بیٹے بڑی کوشش کی لیکن تو بچنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی روتا رہا، میں بھی روتا رہا، میری بیوی بھی روتی رہی۔
گھر کے در و دیوار میں روتے رہے. اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ آواز آئی غلام غوث ہزاروی ہے. میں نے کہا ہاں. بولے گھر پہ ہوئے؟ میں نے کہا ہاں. بولے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو نہیں خبر؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر قادیان، پنجاب کا ایک قادیانی فرقے کا مبلغ مولوی پورے علاقے کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے. وہ یہ باور کرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. استغفر اللہ، توبہ توبہ. حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. پورے علاقے کو اس نے گرفت میں لے لیا، دسترس میں لے لیا، اور ان قریب ہے کہ شہر کا شہر اس کے انڈر میں چلا جائے. آپ چلیں. غلام غوث ہزاروی نے اس کی باتیں سنی اور اپنے بیٹے کو دیکھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج میں کس موڑ پر آیا ہوں؟ بالآخر فیصلہ کر لیا. بیوی سے بولے میرا وہ بیگ لاؤ، میرا جھولا لاؤ جس میں مناظرے کی کتابیں رکھی. بیوی لے کر کے آئی، اسے اپنے کندھے پہ رکھا. 1-1.5 گھنٹے کے بعد بیٹے کی روح نکلنے والی. اللہ. اس جھولے کو اپنے کندھے پہ رکھا. بولے اے میری بیوی میں جا رہا ہوں. بولے کہاں؟ تو بولے نبی کا دین مجھے آواز دے رہا ہے. اللہ اللہ. اے میرے بیٹے مجھے معاف کرنا، میں تیرے آخری سفر تک تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، میں جا رہا ہوں. بیٹے نے باپ کا دامن پکڑ لیا. بولے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں خود دنیا سے جا رہا ہوں. موت کا فرشتہ میرے گھر میں آیا چاہتا ہے. اے میرے باپ مجھے ودا کر کے جائیے گا، مجھے تجہیز و تکفین کے بعد جائیے گا، آخری رسم کی ادائیگی کے بعد جائیے گا. غلام غوث کہتے ہیں نا 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 نا، مجھے نبی کا دین آواز دے رہا ہے، مجھے نبی کا دین آواز دے رہا ہے. اے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا ابو کچھ لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، میں مرنے والا ہوں، میں آپ کا سگا بیٹا ہوں. غلام غوث نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے میرے بیٹے سن، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو جائے. زندہ باد. ظفر علی خان نے کہا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو ہو. لوگ ہم سے کہتے ہیں حضور سے محبت نہ کرو. حضور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. ظالم سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی کھات ہے. اے ڈاکوؤں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے. اگر حضور کا عشق ہی ہمارے وجود سے نکل گیا تو پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ سب سے انمول دولت کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. بولے میرے بیٹے میں جا رہا ہوں، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے محمد کے نام پہ قربان ہو جائیں. بیٹے نے کہا ابو آپ واقعی جائیے، میری بھی خواہش یہی ہے، میں کسی صورت میں کچھ لمحے اور گزار لوں گا امی کے ساتھ. تو غلام غوث نے جملہ کہا اے میرے بیٹے تو مر جائے گا، قبر میں جائے گا، حضور آئیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل کی بہاریں آئیں گی. اے میرے بیٹے تیری قبر میں حضور آئیں تو حضور کو میرا سلام بول دینا، حضور کو میرا سلام بول دینا. غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بس اسٹاپ پر پہنچا، بس پر بیٹھا تو گھر سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے. بولے حضور. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے نیچے اتر آئے. میں نے شیشہ کھولا. میں نے کیا بات ہے؟ بولے آپ کا بیٹا مر گیا، نماز جنازہ تو پڑھا دے. غلام غوث نے بس پر بیٹھے بیٹھے کہا میری بہنوں سننا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور حضور کی محبت فرض عین ہے. میں حضور کے عشق پر اپنے بیٹے کی محبت غالب نہیں ہونے دوں گا. اگر دل کہے قصبے والوں کو تو پڑھیں پڑھائیں، ورنہ کوئی ایک میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے دفن کر دے. میں نہ اترنے والا، مجھے حضور کا قرآن آواز دے رہا ہے، حضور کا دین آواز دے رہا ہے. غلام غوث ہزاروی کہتے میں چلا گیا. 3 دن تک اس سے بحث ہوتی رہی. بالآخر الحمدللہ وہ شکست فاش اور میں جیت اور فاتح بن گیا. 3 دن کے بعد علاقہ صحیح و سالم رہا. میں اپنے گھر آیا. آج تو گھر میں میرے قدم نہیں پڑتے تھے، گھر کی دیواریں کاٹ رہی تھی. بڑی مشکلوں میں دروازے پر آیا. جس دروازے کی کنڈیاں میرا بیٹا کھولتا تھا، یقین تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا. جب میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا تو وہ چارپائی خالی پڑی تھی. میرے بیٹے قریب میں میری بیوی بالوں کو بکھیر کر کے عجیب سی سراسیمگی کی کیفیت میں، آنکھیں سرخ تھیں، دامن پر آنسوؤں نے قبضے کر رکھے تھے. گھر میں عجیب و غریب خوف سناٹے کا عالم تھا.
میری بیوی اپنے بچے کی ماں ایسی بیٹھی تھی. کیا کہا تھا شاعر نے؟ رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں. اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے کہ پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں. میں نے جا کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھا، میری بیوی مجھ سے لپٹ گئی. ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے بیٹے. میں نے اسے تسلی دی. بولے چارپائی خالی ہے. جوان بیٹا گھر سے گیا ہے، جوان بیٹا گھر سے گیا ہے. میں نے کہا اپنی بیوی سے کہ یہ بتا کہ جانے سے پہلے اس نے کچھ کہا؟ تو بیوی نے کہا آپ یہاں سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے حضور کو میرا سلام پیش کر دیں. بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹے نے کہا کہ اپنی سانسیں اٹکنے سے پہلے امی ابو آئیں تو ابو کو بھی میرا سلام کہ نا یہ میرا آخری سلام، اس کے بعد انشاءاللہ میدان محشر میں ملاقات ہوگی. اتنا کہا اور انتقال کر گیا. غلام غوث کہتے ہیں کتاب میں نے گھر میں رکھی، سیدھے قبرستان گیا، اس کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رونے لگا. اللہ کہتے میں رونے لگا، اس کی قبر کی مٹیوں کو چومتا تھا. اے میرے بیٹے، میں نہ تھا تیرے الوداعی سفر میں، لیکن مجھے حضور کا دین بڑا پیارا ہے، حضور کا سسٹم، حضور کی محبت بڑی پیاری ہے. اے میرے بیٹے مجھے معاف کرنا. کہتے ہیں بس میں رو ہی رہا تھا، اچانک میرے ہاتھ اٹھ گئے. میں نے کہا اے میرے بیٹے، آج میں تیرے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا. اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. اتنا کہا اور دعا کر کے جب میں واپس آیا، غلام غوث کہتے جیسے میں سویا میرے خواب میں میرا بیٹا جنتی لباس پہن کے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا تو میں نے اس کی پیشانی چومی، میں نے اس سے باتیں کی. میں نے کہا بیٹے تو کہاں ہے؟ بولے ابو میں بخش دیا گیا. تو میں نے کہا یہ بتا حضور کیسے ہیں؟ آئے 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 زندہ باد. عشق کی ابتدا بھی تم، حسن کی انتہا بھی تم. آئے آئے. میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے. میرا امام کہتا ہے ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں. زندہ باد زندہ باد. میں نے کہا کہ یہ بتا حضور کیسے ہے؟ بولے کیسے بتاؤں، کوئی لفظ نہیں ملتے کہ حضور ایسے. آئے میں کیا بتاؤں. اللہ اکبر. حضور آئے تو قبر بقع نور. میں نے کہا یہ بتا پھر؟ بولے پھر آپ کا سلام مجھے یاد آیا. بولے حضور کو میرا سلام؟ بولے ہاں حضور کو میں نے آپ کا سلام پیش کیا اور حضور نے مسکرا کر کے آپ کے سلام کا جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے پھر؟ بولے حضور تشریف لے گئے. آپ بھی تو صبح کو میری قبر پہ آئے، آپ نے دعا مانگی تھی. غلام غوث کہتے میں چل گیا. مال و متاع سے محبت کی ہے ہم نے، ہمیشہ مال و زر سے محبت کی ہے. حضور کتنی محبت اپنی امت سے کرتے ہیں، کبھی آپ کسی عالم دین سے پوچھیں. حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے. ہاں حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ ہے حضور کی پیدائش کا جو مجھے اشارہ تھا، 1 منٹ میں بیان کر کے میں گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. جس بھائی نے لگائے تھے نعرے پھر سے لگائے محبت کے ساتھ لگائے. ماشاءاللہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، حضور کی پیدائش کا معاملہ. امی آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارکہ میں تھے. مکہ شریف میں واٹر لیبل بڑا نیچے. 1 منٹ کی حضور کی بس صرف پیدائش ہے، سماعت کر لیں اور وعدہ کیجئے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. نعت سن کے جائیے گا اور ان کے ساتھ جائیے گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وعدہ کرو انشاءاللہ. ہم بھی نہیں کے دامن دامے رہے. حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دی ان کے ساتھ. مبارک لوگ ہیں. حضور کی نعت پڑھنا ان کے حصے میں آیا ہے. اگر ایک رات میں یہ 5 نعتیں پڑھتے ہیں جن میں 7 شعر ہوتے ہیں تو تقریباً 35 اشعار ہوتے ہیں.
35 اشعار میں اگر انہوں نے آدھے اشعار کو ریورس کرتے ہیں پھر سے دوبارہ پڑھتے ہیں اور تقریباً جا کے 50-55 ہوتے ہیں. صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ سوچو ان نعت خوانوں کا مرتبہ، یہ ایک ایک رات میں اتنی بڑی مبارک بھیڑ کو لے کر کے 50 مرتبے حضور پر درود پڑھتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. حضور آئے تو رحمت بن کر کے آئے، اپنی ماں کے لیے بھی رحمت ہے. کیسے رحمت ہے بتا دوں؟ امی آمنہ فرماتی مکہ شریف کا واٹر لیول بڑا نیچے تھا، 800 سے لے کر کے 2200 فٹ نیچے تک پانی، 1200-1800 نیچے فٹ پانی ہوتا تھا. بڑا مشکل کام تھا. لڑکیاں کنیزیں اور پانی بھرتی تو کمر کھینچ جاتی تھی، رسیاں کھینچتی کمر کھینچ جاتی تھی. غلام تھک جاتے تھے، مالک کوڑے سے مارتے تھے تو وہ پانی کھینچتے تھے. او تھوڑا سا پانی نکلتا آدھے گھنٹے کے بعد. ان دنوں جب پانی بہت نیچے ہوتا تھا دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. امی آمنہ بغیر رسی کے پانی بھر لایا کرتی، بغیر رسی کے پانی بھر لایا کرتی تھی. ان کی سہیلی نے کہا آمنہ کیا بات ہے، تو بغیر رسی کے پانی بھر لاتی ہے؟ تو امی آمنہ فرماتی میں اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑتی، میں کہا چل تجھے دکھاؤں میں پانی کیسے بھرتی ہوں. میں ایک ہاتھ میں بالٹی رہتی، بالٹی سے مراد مشکیزہ ہے، ورنہ بالٹی کی تحقیق مجھ سے کرواتی. سمجھ رہے ہیں؟ بالٹی سے مراد کی مشکیزہ ہے. امی فرماتی میں اپنی سہیلی کا ہاتھ پکڑتی اور ایک ہاتھ میں بالٹی رہتی، اسے پکڑ کر کنویں پہ لے جاتی. میں نے کہا بیٹھ، وہ بیٹھ جاتی. میں بالٹی رکھتی اور کنویں کے مڈیر میں فصیل پہ کھڑی ہو کر کے امی آمنہ فرماتے میں نیچے جھانک کر کے دیکھتی تھی. کنویں میں جب نیچے جھانک کر کے دیکھتی تو پانی نیچے ہوتا تھا اور میرے پیٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے. حضور میرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر نور مصطفیٰ کی کرنیں چمکتی تھیں. زندہ باد. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. امی آمنہ فرماتی جب میں نیچے جھانک کر کے دیکھتی تو وہ پانی جو نیچے ہوتا میرے چہرے پر نور محمدی کو دیکھنے کے لیے اوپر آ جایا. زندہ باد زندہ باد. سبحان میں اللہ. بڑی آسانی سے پانی بھر لیا کرتی. میری سہیلیاں کہتی آمنہ تو بڑے کمال والی ہے. میں کہتی نا کمال میرا نہیں، کمال تو محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ وہ باد. نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لاتا. سبحان اللہ. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. امی آمنہ فرماتی آہستہ آہستہ آخر وہ مہینہ آ ہی گیا جسے ربیع الاول شریف کا مہینہ کہتے ہیں. زندہ باد. سبحان اللہ. جسے ربیع الاول شریف کا مہینہ کہتے ہیں. دن اور رات کی دعاؤں کے چکر میں خوب جو ہے فضا بنی پاکیزاد. دن نے دعا مانگی اے میرے مولا اپنے حبیب کو دن میں پیدا کرنا، رات نے دعا مانگی اے میرے مولا اپنے حبیب کو رات میں پیدا کرنا تاکہ میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے دن کے مقابلے میں. لیکن اللہ نے ایسے موقع پر اپنے حبیب کو پیدا کیا جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا. زندہ باد. کسی کو شکوہ شکایت نہ ہو، سب کے دل مطمئن ہو. اللہ نے اس وقت کو محفوظ بھی کر لیا. جیسے ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بی پی بہت زیادہ ہے، شوگر نارمل کیسے ہوگا، دوپہر کے 12 بجے 4 کلومیٹر چلو گے تو شوگر نارمل ہو جائے گا. نا ڈاکٹر یہ کہتا ہے آپ صبح صبح اٹھ جایا کریں جب مسلمان نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہو سکے تو آدھا گھنٹہ پہلے اور اٹھ جایا کرو اور اٹھ کر کے 2-3 کلومیٹر پیدل ٹہل لیا کرو. اس وقت جب نبی پیدا ہوئے تو اللہ نے اس وقت کی ہواؤں میں آج بھی شفا رکھی. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان سلامت رکھے. آج بھی ان ہواؤں میں شفا رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. امی آمنہ فرماتی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اکیلے تھی. ڈیلیوری کے وقت بہنوں کے پاس کوئی پھپھو آ گئی، سہیلی آ گئی، خالہ آ گئی، ممانی آ گئی، امی آ گئی وغیرہ، وہ تھا تسکین کے تسلی کے لیے. امی آمنہ فرماتی میں بیٹھی تھی، اچانک میرے سامنے میری سہیلیاں آنی شروع ہو گئیں. ان میں شفا بھی آ گئی. شفا کون معلوم ہے؟ ان کے بیٹے کو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، جو مدینہ شریف کے ٹاپ کلاس کے پیسے والے صحابی تھے. اتنے پیسے ان کے پاس تھے، سونے کے سکے تھے. وہ سکے کی جگہ معلوم ہے اتنے بڑے بڑے پتھروں جیسے سونے کے ڈھیر تھے ان کے پاس کہ بیٹوں کو تقسیم کیا گیا تو کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کے بانٹا. آپ پڑھے حدیث شریف. ان کے ماں کا نام ہے شفا. وہ سامنے بیٹھی تھی. ان کے بغل میں سویبہ بیٹھی تھی جو ابو لہب کی کنیز تھی، جن کو سوبیہ بھی کہیں کہیں کہا جاتا ہے. امی آمنہ کی بڑی پیٹنٹ سہیلی تھی. ان کے بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی. نام سنیں گے بدے نہ بولیں گے، جب ان کا کام سنیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ. ان کا نام تھا ام ایمن. ان کے بارے میں حضور نے کہا تھا ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کیا بات. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو جن لوگوں نے حضور کی ماں کا نام سن کے خوشی کا اظہار کیا. ام ایمن. ان کے بغل میں فاطمہ بنت نقویہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کے بغل میں ایک روایت ہے کہ فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی. فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی تھی. آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں؟ منع کروں تو بولنا پھر بھی. یہی ہے مولا علی کی ماں.
یہی حضور کی چچی بھی ہیں، حضور کی سمدین بھی ہیں، مخدومہ فاطمہ کی ساس بھی ہیں، امام حسن حسین زینب اور محسن کی یہ دادی بھی ہیں، امام زین العابدین کی پردادی ہیں، امام جعفر باقر کی یہ سگی پردادی، ماں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ مخدومہ فاطمہ بنت اسد کا، جناب اسد کی بیٹی، سب بیٹی تھی، یہ فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ بنت نقدیہ، وہ ام ایمن، وہ سویبہ، اور ان کے بغل میں جناب شفا، یہ 5-6 لڑکیاں بیٹھی تھیں امی آمینہ کے پاس جب حضور تشریف لانے والے تھے۔ اور اب لگے گا نعرہ سرکار کی آمد، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا، اب لگے گا نعرہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ کوئی دقت نہیں اس نعرے میں؟ ارے میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں، زندہ باد زندہ باد، میرے سبحان بابا اللہ جب سبحان نسل پاک کا عالم ہے تو ذات پاک کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تیری ذات پاک کا کیا عالم ہوگا؟ میرے آقا کی امی فرماتی ہے یہ سہیلیاں میرے گھر بیٹھی ہوئی تھیں اور کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر پہ وہ دندناتی ہوئی لڑکیاں، پتلی پتلی خوبصورت حسین لڑکیاں، پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں میرے گھر میں، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر۔ تو میں نے کہا ادھر ادھر، اور تم لوگ کون ہو؟ دیکھنا پھر کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ میں کہا تم لوگ کون ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا اے امی آمنہ ہم جنت کی حوریں ہیں، حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا زندہ باد ہمارا نبی، تال ٹھوک کے بولا کرو، زندہ باد زندہ باد، وقت سے سبحان بولا اللہ کرو، سبحان اللہ۔ تمہاری زبان سے ہمارا اچھا لگتا ہے، اور کوئی کہتا زبان کھینچنے کا دل کہتا ہے، کوئی بدعقیدہ اللہ کہتا ہے۔ اللہ، بولو نور اول کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سمجھے؟ امی آمنہ فرماتی ہیں سہیلیاں تھیں، وہ میں نے کہا تم کون ہو؟ بولے ہم جنت کی حوریں ہیں، حضور کے استقبال کے لیے آئے، سبحان اللہ، ہم زمینی نہیں ہم آسمانی۔ میں نے کہا بڑی بات ہے بھئی، میرے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں جنت سے عورتیں بھی آ گئی۔ یہی نہیں، میں نے غور سے دیکھا تو 5-6 عورتیں اور بھی بڑے بن سنور کے بنٹھن کے آ کے بیٹھی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک سے کہا بھئی آپ کون ہیں؟ بولے آپ مجھے نہیں پہچانتی، میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، میرا شوہر کافر اصلی ہو کے مرا اور میں ایمان کامل کے ساتھ مری ہوں، حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوں۔ میں نے کہا اچھا، اور آپ کے بغل میں آپ کون ہیں؟ جو بیٹی تھی خاتون، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر دل کہے تو چلنا۔ بولے اے امی آمنہ آپ مجھے نہیں پہچانتی ہیں، میرے ہی بیٹے کے قدم کی ٹھوکر کی وجہ سے زمزم کا پانی نکلا تھا، دنیا مجھے کو حضرت حاجرہ کہتی ہے، میں ایک نبی کی ماں بھی ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں، مجھے حاجرہ، میرے بغل میں یہ سارا بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے بغل میں یہ امی حوا بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یہ سب سے آخر میں یہ بڑی حسین خوبصورت، بڑی جازب، بڑی مقناطیسیت کے ساتھ یہ حسین چہرہ، یہ کن کا ہے، کون ہے یہ؟ میں نے کہا آپ کون ہے بہن؟ بولے امی آمنہ آپ مجھے نہیں پہچانتی ہے، دنیا مجھ کو حضرت مریم کہتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، کیا 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 ہاتھ اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ قرآن شریف میں ان کے نام سے ایک سورہ منسوب ہے، سورہ مریم۔ کیا نام ہے؟ سورہ مریم، حضرت مریم۔ مریم ان کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ بولو میری بہنوں سننا، کیا نام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور شوہر کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ شادی نہیں ہوئی۔ اسلم بھائی شادی نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ان کی شادی نہیں ہوئی، بیٹا ہو گیا۔ میرا امام کہتا ہے وہ کنواری پاک مریم۔ اللہ اللہ، کیا اگر کوئی لڑکی کنواری ہوتی ہے، صاحب اولاد ہوتی ہے تو پاک نہیں ہوتی، اور اگر پاک ہوتی ہے تو پھر کنواری نہیں ہوتی۔ لیکن زمین پر ایک ایسا سسٹم ہوا اللہ کے حکم سے، وہ اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دے گا۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے ہے کہ نہیں ماشاءاللہ، وہ چاہے تو پیدا کر دے۔ ہم لوگ سوچتے رہیں گے پہلے مرغی کی پہلے انڈا، وہ چاہے تو بغیر مرغی کی انڈا پیدا کر دے، بغیر انڈے کی مرغی پیدا کر دے۔ اس کی بڑی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ۔ میں نے کہا بولے مریم مریم مریم، میں نے کہا وہ مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی، بولے ہاں میرے بیٹے کو عیسیٰ۔ میں پھر معلوم ہے کیا، میں نے کہا مریم آپ آئی ہیں، آپ کا بیٹا نبی ہے؟ تو امی مریم نے کہا اے آمنہ عجیب بات ہے، میں تو ایک نبی کی ماں ہوں، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئے ہے امی آمنہ فرماتی میں خوش تھی، اوہ اتنی ڈھیر ساری بہاریں، انوار، تجلیات، برکتیں میرے گھر میں۔ اچانک عجائبات پروردگار نے، وہ خوشبوؤں کے بادل نے امی آمنہ فرماتی مجھے گھیر لیا۔ اب حضور تشریف لانے والے، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امی آمنہ فرماتی ہے مجھے احساس تک نہ ہوا، خوشبوؤں کے ذخیرے میں غرق تھی، اور حضور زمین مکہ پہ تشریف لائے، اور ہر طرف سے آواز آئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ پھر سے باد، بولے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تشریف لائے، پورب کے جانور پچھم کی طرف اور پچھم والے پورب کی طرف بھاگتے۔ جب دونوں سے ملاقات ہوتی تو جانور کہتے یار مبارک ہو رسولوں کے سردار۔ مچھلیاں سمندر سے نکل کر کے لہروں کو ساتھ باہر آتی تھی،
اور ساحل سمندر پہ تھپیڑے مار کے بولتی مبارک ہو آمینہ کا لال آیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ حضور کی آمد پر کیا کیا خوشیاں منائی گئیں، کتابیں وافر مقدار موجود ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ امی آمنہ کہتی ہے وہ بہار ہی بہار، حضور تشریف لائے تو ایک انگلی یا دو انگلی اٹھائی، یوں اٹھائی اور اللہ کی تعریف بیان کی، اور سیدھے حضور چلے گئے سجدے میں، سیدھے حضور چلے گئے سجدے میں۔ امی فاطمہ کی صحت یابی کی بات نہیں کی، امام حسن پر زہر کا اثر نہ ہو بات نہیں کی، امام حسین کا کربلا شریف میں شہادت کا معاملہ ٹل جائے یہ بات نہیں کی۔ حضور نے ایک دعا مانگی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت کروا دینا۔ اگر آپ مولا نہیں سمجھتے تو پھر کیا بتاؤں، امت نہیں سمجھتے پھر کیا بتاؤں۔ حضور کا پہلا سجدہ سمجھتے تو ہے نا بھائی، حضور نے کتنی وارفتگی سے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ امی آمینہ فرماتی میں نے ابھی اپنے بیٹے کو چھوا تک نہیں تھا، میرے سامنے میری شفا بیٹھی تھی، میری سہیلی، اس نے پٹ سے حضور کو یوں اٹھایا، اپنی گود میں لے لیا۔ پہلی لڑکی تھی شفا جس نے حضور کو اپنی گود میں لیا، کہ جیسے حضور کو گود میں لیا نا شفا نے تو تمام تر لڑکیوں سے بولے آؤ 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 حضور کو نہلا دیا جائے۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، آؤ حضور کو نہلا دیا جائے۔ تو پتہ چلا کیا نہلاؤ گے، یہ تو نہائے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ زندہ باد زندہ آؤ حضور کی آنکھوں میں سرمے لگا دیے جائے، کہا نا 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 ان کی آنکھوں میں پہلے سرمے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی ذرا خوشبوؤں سے عطر پاشی کر دو، ان کے بدن پر عطر مل دو۔ کہا کیا ملو گے، انہی کی وجہ سے گھر مہک رہا ہے۔ میرا امام نا منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ زندہ باد۔ عجیب سی بہار تھی حضور کے آنے پر۔ بچے ماں کے پیٹ میں ہوں، یہ ناف دونوں ماں اور بیٹے کی ناف ہے نا، ناف میں نے بتایا تھا اس سے پہلے اس دودھ جلسے میں، یہ ناف سے یہاں سے کھانا ماں کے پیٹ سے بچے کی ناف میں جاتا ہے، اور یہ کھانا ٹریولنگ کرتا ہے، نقل مکانی کرتا ہے کھانے کے تمام تر اس کے اشیاء کو۔ اگر یہ ناف سائنس کہتی ہے کہ ایک سوئی کے نوک کے برابر اس میں سوراخ ہو جائے تو بچہ مر جائے گا۔ سائنس کہتی ہے اگر یہ ناف یہ پائپ لائن اگر مڑ جائے تو بچے کی دم گھٹنے سے موت ہو سکتی ہے۔ اتنی سٹیک طریقے سے اسے کام کرتے رہنا چاہیے ورنہ بچے پر اثر آئے گا، اور بچہ ماں کے پیٹ میں مر گیا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر دل کہے تو بولو، خدا کی قسم جب حضور پیدا ہوئے تو یہ پائپ لائن پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان پائپ اللہ۔ لائن پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ دنیا میں وہ بچے 3-4 سال کے وہ کرتا پجامہ سجا کر کے صحرا پہنا کے بھائی کیا نکاح کا ہونے والا ہے؟ بس نہیں، آج ان کی سنت ابراہیمی ادا ہونے والی ہے۔ وہ 2-3 سال کے بچوں کو بتایا گیا ہے بیٹا آج کٹے گی، تو بھاگ جائے گا، وہ بچہ بھاگ جائے گا بھائی، وہ سنت ابراہیمی کے چکر میں وہ بیچارہ خوش ہے، کوئی رسم کی ادائیگی ہوگی۔ معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے 80 سال کی عمر میں اپنے ہی ہاتھوں سے لوہے کے ایک اوزار سے ختنہ مبارک فرمایا، اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اگر وہ ختنہ نہ ہو، پیشاب کرنے کی جگہ پہ جو چمڑے زائد ہیں اگر اسے نہ ہٹا دیے جائیں تو پیشاب کے قطرے یا پانی کے قطرے سے ٹھہرنے سے بیماریاں بڑی بھیانک پھیل جائیں، اور ان بیماریوں پر جب یورپ میں ریسرچ ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ اب ضروری ہے کہ ہمیں بھی ختنہ کرنا چاہیے۔ 99% یہودی بھی اسلام کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اگر دل کہے تو خوش ہونا تو بتاؤ جب حضور پیدا ہوئے تو ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ زندہ باد۔ کہاں ہم سری کا دعویٰ کرنے والے، کہاں ہے مولوی صاحب، کہاں ہے؟ پتا چلا کہ وہ سوائے ابلیس والے قبیلے میں ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، سوائے مولوی صاحب کے، مولوی صاحب کے، ہاں سوائے مولوی صاحب کے، بہر میں آ سکتا ہے اور ٹیڑے میں نہیں۔ سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کے آنے سے اللہ خوش ہے، اس کے فرشتے خوش ہیں، مقربان بارگاہ الہ خوش ہیں، ابلیس اور ابلیس کی فوج یہ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے سامنے مختومہ شفا کی گود میں تھے، تو معلوم ہے صوبیہ نے کیا کہا، تھوڑی سی مجھے بھی خدمت کرنے دے، تو انہوں نے حضور کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں، لکھ لیں اسے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے صوبیہ نے لیا نا تو حضور کے مبارک یہ جو ہے ہونٹ مبارک کھل رہے تھے، آپ کو احساس ہوا کہ حضور کو اب کچھ پلا دینا چاہیے، اور امی آمنہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مسکرا رہی تھی، وہ کیف میں تھی، سرور میں تھی، نعت کی نغمگی کے غلبہ درود کے نغمات پر ڈوبی ہوئی تھی۔ آج ان کے شکم نور سے رسولوں کا سردار آیا، زندہ باد۔ اللہ کی حمد و ثنا مصروف تھیں۔ تو جناب صہیبہ کہتی ہیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، سب سے پہلے میں نے اپنا پستان مبارکہ کھولا اور حضور کی مبارک لبھائے نور کو پیش کیا۔ سب سے پہلے حضور نے میرا دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے بولے، ادھر یہ فضا برکت والی جمی ہوئی تھی، ادھر جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبے کے وہ پتھر جو تھے نا وہ دھڑا دھڑ زمین پہ گرنے لگے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بھائی میں نے کہا نہیں معاملہ۔ وہ جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں نے ان پتھروں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں زمین پر گرے جا رہے ہو؟ تو ان پتھروں نے کہا اے عبد المطلب مجھ سے کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے گھر جاؤ، اس سے باتیں کرو جو کچھ دنوں کے بعد خدا سے باتیں کرنے والا ہے۔
اللہ اللہ ارے گھر جاؤ اس سے باتیں کرو. میں دوڑا ہوا اپنے گھر پہ آیا, دروازے بند تھے, عبد المطلب کے تھے. میں نے دستک دی تو اندر سے آوازیں, کون؟ میں نے کہا پیدا ہونے والے کا باپ یعنی دادا. اسی کو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھیں مانگی تھی. اللہ دروازہ کھولو, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز, خبردار عبد المطلب, باہر کھڑے رہو, چپ چاپ کھڑے رہو, ابھی تو جنت کی حوریں باری باری حضور کا دیدار کر رہی ہیں. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ باری سبحان باری اللہ. حضور کی زیارت کرنے میں بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا, میں سیدھے ڈیلیوری ہوم گیا. نہ کوئی گھٹن, نہ کوئی بدبو, نہ کوئی بلیڈنگ, نہ کوئی تعفن, نہ کوئی کرب, نہ کوئی درد, کچھ نہ تھا. بس رحمت ہی رحمت فضا تھی. جس کمرے میں حضور پیدا ہوئے, امی آمنہ کہتی میں خوش ہو کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا ابو مبارک ہو, سرکار تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. میرے سسر ابو مبارک کو حضور تشریف لائے ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ بولے آرام کر رہے ہیں. ہرے رنگ کی چادر شریف حضور بچھائے ہوئے تھے, سفید رنگ کی چادر شریف اوڑھے ہوئے تھے, حضور آرام کر رہے تھے. یا یوں کہو کہ اب حضور آ گئے ہیں, حضور کے صدقے میں کائنات آرام کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ اے آمنہ اگر زحمت نہ ہو تو حضور کو میری گود میں دے دے, اگر زحمت نہ ہو تو حضور کو میری گود میں دے دی. میں نے اٹھایا اور جناب عبد المطلب کی گود میں اپنے حبیب کو دیا. دل کہتے سبحان اللہ کہو. جناب عبد المطلب کہتے خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میری گود میں آ گئی. زندہ باد زندہ باد. حضور کے چہرے پر نقاب مصطفیٰ, وہ جزدان لگا ہوا تھا, وہ مصحف خدا وہ چھپا ہوا تھا. آواز آئی رخ سے نقاب اٹھاؤ, بڑی دیر ہو گئی. ماحول کو تلاوت قرآن کیے ہوئے. میں نے کہا آمنہ اگر زحمت نہ ہو تو اپنے لاڈلے بیٹے کے چہرے سے نقاب تو ہٹا, میں اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے چہرے کی تلاوت. جیسے امی آمنہ نے حضور کے چہرے سے نقاب اٹھائی, جناب عبد المطلب کہتے خدا کی قسم جیسے جیسے نقاب کھسکتی جاتی تھی میری چیخ بلند ہو جاتی تھی. ایسی چمکدار پیشانی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے, ایسی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی ہیں, ایسے لب میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں, ایسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں. آواز آئی ہے عبد المطلب دیکھتے بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی. اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بولے اے آمنہ اگر اجازت ہو تو تیرے بیٹے کو کعبہ دکھا دوں, تیرے آخری جملے تیرے بیٹے کو کعبہ دکھا دوں. آواز آئی اے عبد المطلب میرے حبیب کو کیا کعبہ دکھاؤ گے, کعبہ خود میرے حبیب کو دیکھنے کے انتظار. زندہ باد زندہ باد. میں نے اجازت مانگی اور حضور کو اپنی گود میں لیا, سیدھے پہنچا. وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں, وہ شاہراہ ہے صفا مروہ, میں اس کو کراس کر کے آگے پہنچا جہاں لوگ طواف کرتے ہیں, اسی لیے اس کو مطاف کہتے ہیں. میں اس آنگن میں گیا جہاں اللہ کا سب سے بزرگ اور معظم اور محتشم گھر خانے کعبہ. کہتے ہیں میں جیسے خانے کعبہ پہنچا, آخری جملے دیکھنا پھر کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب عبد المطلب کہتے ہیں حضور میری گود میں تھے سامنے خانے کعبہ. میں نے سوچا کہ حضور کو کعبے کی ضرورت دو. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں کیا بتاؤں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں محمد کو لے کے کعبے کی طرف جا رہا ہوں یا کعبہ محمد کی طرف آ رہا ہوں. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ. کیا 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 مصرع ہے بولو بھائی. جس کے سجدے کو محراب کعبہ. اس کے بعد ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. جب لطافت کا یہ عالم ہے تو پھر ہیبت کا عالم کیا ہوگا. یہ ہوگا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں مرے ہوئے ہیں. اللہ یہ گونگے نہیں ہے مرے ہوئے. میرا امام کہتا ہے نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ آمنہ کے لال کی شان ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کی محبتوں میں سرشار فرمائے. آمین سب آمین. پھر سے لگائے نعرہ. آپ ادھر مت, کہاں گے میرا قبل نہیں. آپ میں سے کوئی لگائے نعرہ تو پھر میں غلام نور بھائی کو آپ کے حوالے. ماشاءاللہ ذرا ہاتھوں اٹھا کے جواب دیجئے بھائی. آفتاب بھائی بہت بہت مبارک ہو. اس چھوٹی سی بستی میں یہ زندہ باد. اس چھوٹی سی بستی میں پھر اپنے ہاتھ اڑائے بھائی. سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے. نور لے کر حضور کے آنے سے پہلے لوگ جھوٹ بولتے تھے, آگے حضور تو سچائی کا دروازہ کھلا. وعدہ کرو سچ بولیں گے انشاءاللہ. حضور نعمت ثابت ہو جائیں گے اگر آپ نے اور ہم نے سچائی کا دامن تھام لیا. حضور کے آنے سے پہلے لوگ حرام کھاتے تھے, اب حضور آگے, اب حلال رزق کی کھڑکیاں کھلیں گی. اسی طرف سے آنے والی ہواؤں کے استقبال کریں گے انشاءاللہ. سچ بولتے رہیں اور حلال کھاتے رہیں. حضور کی آمد کا فیض انشاءاللہ ملتا رہے گا. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. کوئی غریب اگر بھوکا ہے تو اس کا دھرم نہ دیکھیں, اس کا مذہب نہ دیکھیں, اسے کھلائیں پلائیں. اجمیر شریف میں اگر کوئی لڑکی جوان ہوتی تو اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. اپنے بچوں کو حرام کھلا کے بڑا کریں گے, بچیاں آوارہ ہو جائیں گی, ہوٹلوں کی زینت بنے گی. پتہ نہیں آپ کو کہ ہوٹلوں میں آج پرسنٹیج کے اعتبار سے ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ بیٹھی, یہاں تک کہ وہ خود کھا رہی ہیں. ویڈیو موجود ہے یوٹیوب میں.
لڑکیاں بیٹھی ہیں ہماری، وہ لڑکیاں جنہیں حضور نے درود پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، جنہیں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ان کو بٹھا کر کے ان کے چہرے پر پیشاب کیا جا رہا ہے۔ ایک عجیب سی بیماری چل رہی ہے، اس کا علاج بولے کسی معوذ کے پاس لے چلو، دعا تویز کرنے والوں، بچی ہماری بات نہیں مانتی۔ نا صوفی صاحب کہتے ہیں اپنی بچی کو آوارگی سے بچانے کے لیے کسی دعا تویز کرنے والے کے پاس مت جاؤ، دسترخوان پر غور کرو کہیں سے حرام لقمہ تو نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ، بچیوں کے قدم بہہ گئے، اور بہکے کیوں؟ اس سے پہلے ہمارے بھائیوں کے بچوں کے قدم بہکے ہیں۔ اگر ان کی نظریں دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ نہ پڑتی تو شاید دوسروں کی نظریں ہماری بہن بیٹیوں پہ نہ پڑتی۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خبردار ایسا کوئی کام نہ کرے کہ حضور ناراض ہو جائیں، جنت کس سے مانگیں گے؟ آج ایک سازش کے تحت ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کو بہلا فسلا کے ان سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ نور بھائی، میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں، اتنے لوگوں کے درمیان میں انہیں پھر ہوٹلوں میں بلایا جاتا ہے اور نشے کی دوائیاں دے کر ان کے جسم کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہے، اور پھر جب تک لوگ چاہتے ہیں ان کے جسم کا استحصال کرتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے تمہاری ذمہ داری ہے 2 اور بچیاں لے کر آؤ ورنہ ویڈیو وائرل کر دی جائے۔ پھر یہی ایک لڑکی 2 اور لڑکیوں کو محلے سے لے جاتی ہے، پھر ان 2 لڑکیوں کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے تم اور اپنی بہن کو لے کے آؤ، کچھ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی بھابھی کو لے کے آؤ، اپنے بھائیوں کی گھر کی عورتوں کو لے آؤ۔ خدا کی قسم ایسے پورے معاشرے میں بدعملی نے، زناکاری نے اپنی جڑیں مضبوط کر رکھی ہیں۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہم دن بدن تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے، دعا کرو کہ اللہ ہمارے عصمت و ایمان کا تحفظ فرمائے۔ یہ ہوا اس لیے کہ ہماری بھی نظریں بہکی، اس لیے لوگوں کی نظریں ہماری بہن بیٹیوں پہ آئیں، اور دونوں کے ساتھ یہ ہوا اس لیے کہ ہم نے، ہمارے ماں باپ نے اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکت سے حرام کھلا کھلا کے اپنے بچوں کو پال کے بڑا کیا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر بچوں کو حلال کھلا کے آپ نے کسی شراب خانے کے بغل میں چھوٹی سی دکان کھلوا دی تو یہ بیٹا حلال لہو کی وجہ سے ایک دن اس شراب خانے پر مدرسے کا بورڈ لگوا دے گا، اور اگر آپ نے حرام کھلا کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا عالم بنا دیا تو مریض کا گردہ بیچ دے گا یا مدرسے کی رسید غائب کر دے گا۔ معافی چاہتا ہوں صاحبوں، وعدہ کرو انشاءاللہ حضور کے آنے سے وعدہ کرتے ہیں سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے۔ 10 سال تک کسی دوسرے جلسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پر عمل کرتے رہو، ہر دن اپنے گھر میں رہو گے، جلسوں میں ہونے کا ثواب ملے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف میری زبان سے نکلی ہو، جتنے علماء مشائخ بیٹھے ہیں سب کی جوتیاں میرے سر کا تاج۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں نے جتنی باتیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ کے حوالے سے کی ہیں، ہر نقطے زبرزیر حرکات و سکنات کا میں ذمہ دار ہوں۔ ایک صاحب نے کہا آصف بھائی یہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو مر جاتا تھا۔ میں نے کہا جو کہا تھا اس پر آج بھی قائم ہوں، آج بھی قائم ہوں، لیکن معلوم ہے جو حوالہ دیے نا اس کتاب سے تو متفق ہیں اعلیٰ حضرت سرکار بھی۔ کیا بات ہے۔ سنیں، بات یہ ہے کہ مر جانے سے مراد کیا ہے، وہ جملہ سن لیں، مر جانے سے مراد یہ ہے دلوں کا مردہ ہو جانا۔ واہ، اور اگر کوئی غریب حضور غوث پاک کا نام باوضو لے گا انشاءاللہ امیر ہو جائے گا۔ زندہ باد۔ انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ چاہے گا تو اسے دولت مند بنا لے گا۔ اجازت ہے، آپ سب اجازت دیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ سب کا سلام نیاز سرکار مولا کائنات میں، امام حسین میں، مولا عباس میں اور حضور غوث اعظم کی بارگاہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میں جا تو رہا ہوں لیکن یہ مت سوچیں کہ بہت پہنچے ہوئے مولوی صاحب ہیں، نا، ایسے بیٹھے رہیے گا، میرے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کیجیے گا۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں بغداد شریف جایا کرو تو کبھی کبھی کہا کرو کہ ہم سے اچھے ہیں وہ لوگ جو یہاں پر نہیں آ پائے، کم سے کم بے ادبی سے تو بچ گئے ہیں۔ اللہ، دعا کرو ادب باقی رہے، شہنشاہ ولایت کی بارگاہ ہے، اور آپ بھی چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ دل سے بولو چلیں گے نا انشاءاللہ؟ لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث بہنوں اعظم۔ اپنے گھروں میں ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کرو، اپنے ہاتھوں سے نیاز کا اہتمام کرو باوضو، اور اپنے ہی بیٹھ کر کے مصلی پر اپنے بچوں کے ساتھ غوث پاک کی نظر کرو، اپنے بچوں کو غوث پاک کا عاشق بناؤ، بچیوں کو غوث پاک سے محبت کرنے والی بناؤ۔ دعا کریں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد۔